انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں پاتا اور جسے نہیں چاہتا اسے پا لیتا ہے۔ تقدیر ایسے ہی مذاق کیا کرتی ہے جیسے مخلص میاں سے کر رہی تھی۔ مخلص میاں اس میں بامسمہ تھے۔ شاید ان کی والدہ کو یقین تھا کہ وہ بڑے ہو کر خلوص کا پیکر ثابت ہوں گے، اس لیے ان کا نام مخلص میاں رکھ دیا تھا۔ ان کی والدہ مریم بیگم کو ایک دن اچانک یہ اطلاع ملی کہ ان کی ایک سوکن بھی ہے، اس کا نام بانو بیگم ہے، اور بانو بیگم نے مخلص میاں کے مقابلے میں ایک بیٹا پیدا کیا ہے جس کا نام جابر میاں ہے۔ مریم بیگم کا دل ٹوٹ گیا۔ انہیں اپنے شوہر پر بڑا اعتماد تھا۔ وہ اپنی محبت اور خدمات کو عبادت کے مقام پر لا کر اپنا تمام خلوص ان پر نچھاور کرتی تھیں، مگر اب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اس دنیا میں خلوص کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب دل پر ایسی چوٹ لگی تو انہوں نے سوچا کہ اپنے بیٹے کا نام بدل دیں گے، ایسا نہ ہو کہ مخلص میاں بھی ماں کی طرح خلوص کا پیکر بنے اور خلوص میں مارے جائیں۔ لیکن مخلص میاں کے والد نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، نہیں بیگم، یہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تم سے دوسری شادی کی بات چھپائی۔ اگر تم بیٹے کا نام بدل دو گی تو وہ متبادل نام مجھے ہمیشہ اپنی غلطی کا احساس دلاتا اور کچوکے لگاتا رہے گا۔ مخلص میاں اچھا نام ہے۔ باپ کو یہ نام پسند تھا۔ مریم بیگم اسے بدل نہ سکیں۔ ویسے دل میں ٹھان لیا کہ بیٹے کو بالکل ہی مخلص یا گاؤدی نہیں بنائیں گی، اسے موجودہ دور کی کچھ مکاریاں بھی سکھائیں گی۔ لیکن بات وہی تقدیر کے مذاق کی ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ مریم بیگم اپنی اسکیم پر عمل کرنے سے پہلے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مخلص میاں پرورش پانے کے لیے سوتیلی ماں کے سائے میں آ گئے۔ بانو بیگم نے انہیں سگی اور اولاد کی طرح کلیجے سے لگا لیا، کیونکہ مریم بیگم اپنے حصے کی جائیداد مخلص میاں کے نام لکھ کر گئی تھیں۔ بانو بیگم نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا، سنتے ہیں جی، یہ دونوں بچے میری دو آنکھیں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ دونوں میں سے کبھی کوئی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ شوہر نے خوش ہو کر کہا، بیگم، تمہارے خیالات اور نیک ارادوں سے دوسری سوتیلی ماؤں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ بانو بیگم نے کہا، ضرور سیکھیں گی، مگر جابر میاں احساس کمتری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ آئے ہائے، آپ تو بالکل ہی معصوم بن رہے ہیں۔ مخلص میاں 10 برس کی عمر میں ہی 5 لاکھ کی جائیداد کے مالک بن گئے ہیں۔ جب خاندان والے ایسی باتیں کرتے ہیں تو جابر میاں مفلس اور کنگال بچوں کی طرح میری گود میں منہ چھپا لیتے ہیں۔ دیکھیے، میں حاسد نہیں ہوں، اللہ مخلص میاں کو اور دے، مگر میں انصاف چاہتی ہوں۔ بیگم، مخلص میاں کو ان کے نانا کی جائیداد ملی ہے، میں نے نہیں دی ہے۔ دے تو سکتے ہیں، اولاد کا دل رکھ سکتے ہیں، کیا جابر میاں آپ کی اولاد نہیں ہے؟ بھائی، میرے مرنے کے بعد دونوں ہی جائیداد کے حقدار ہوں گے، مرے آپ کے دشمن، مگر میرے اور آپ کے بعد جائیداد برابر تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد بھی مخلص میاں کو 5 لاکھ کی برتری حاصل رہے گی۔ میں کسی کی برتری اور کسی کی کمتری نہیں، صرف برابر کا انصاف چاہتی ہوں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی سے جابر میاں کے نام 5 لاکھ کی جائیداد لکھ دوں؟ ہاں، جب میں سوتیلی ہو کر لاکھوں روپے کی ممتا مخلص میاں کو دے رہی ہوں تو آپ سگے ہو کر جابر میاں کو کچھ نہیں دے سکتے؟ دے سکتا ہوں، مگر صرف جابر میاں کو دوں گا تو رشتہ دار کیا کہیں گے؟ انصاف کہیں گے؟ نہیں، دنیا اسے تمہارا سوتیلا پن کہے گی۔ سرتاج، ماں سوتیلی نہیں ہوتی، باپ کی ناانصافیاں بچوں کی ماں کو ایسا سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بکواس مت کرو، یہ ناانصافی نہیں، مصلحت ہے۔ وہ غصے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بانو بیگم اپنی ناکامی پر پیچ و تاب کھاتی رہیں۔ جی میں آیا کہ مخلص میاں کی پٹائی کر کے اپنا غصہ اتاریں، مگر وہ اپنے شوہر سے بھی زیادہ مصلحت اندیش تھیں۔ اپنی نند کو آتے دیکھ کر مخلص میاں کو اپنے پاس بٹھا کر چومنے لگیں۔ نند نے آتے ہی پوچھا، کیا بات ہے بھابھی، بھائی جان بڑے غصے میں باہر گئے ہیں؟ غصہ تو ان کی ناک پر رہتا ہے، خواہ مخواہ کا انصاف لیے بیٹھے ہیں۔
کہ جابر میاں کے نام 5 لاکھ کی جائیداد لکھیں گے تاکہ دونوں بچے یکساں جائیداد کے مالک رہیں۔ نند نے کہا، یہ تو واقعی انصاف ہوگا۔ کیا خاک انصاف ہوگا؟ مخلص میاں کو ان کے نانا کی جائیداد ملی ہے، اگر جابر میاں کو اپنے باپ سے 1 پیسہ بھی ملے گا تو مخلص میاں کو بھی 1 پیسہ ملنا چاہیے۔ باپ کی جائیداد پر دونوں بھائیوں کا برابر حق ہے۔ آفرین ہے بھابھی، آپ جو ممتا اور انصاف مخلص میاں کو دے رہی ہیں وہ شاید سگی ماں بھی نہ دیتی۔ نند بڑی دیر تک اپنی بھابھی کا قصیدہ پڑھتی رہیں، پھر اپنی 8 برس کی بچی رضوانہ کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر آ گئیں۔ باہر آتے ہی رضوانہ نے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہا، امی، یہ مومانی جان بہت جھوٹ بولتی ہیں، میں چھپ چھپ کر ساری باتیں سنتی رہتی ہوں۔ رضوانہ کی ماں نے آہستگی سے کہا، چھپ رہے لڑکی، اس گھر میں جو ہوتا ہے ہونے دے، میں بیوہ ہوں اور تو یتیم ہے، اگر بھابھی نے تیری باتیں سن لیں تو ہمیں گھر سے نکال دیں گی۔ رضوانہ مخلص میاں سے 2 برس چھوٹی تھی مگر بہت ہی ذہین تھی۔ اس کا ننھا سا دماغ اس گھر کی سیاست کو سمجھ تو نہ سکا تھا، البتہ جھوٹ اور سچ کو کسی حد تک سمجھنے لگا تھا۔ اس کی ماں بیٹی کی ذہانت سے گھبراتی تھی، اس لیے اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ بانو بیگم کو بعد میں احساس ہوا کہ شوہر سے دن کے وقت انصاف نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک جھوٹی یا سچی روایت کے مطابق جس طرح سکوں کا دماغ دن کے 12 بجے بیکار ہوتا ہے، اسی طرح اکثر مردوں کا دماغ رات کو کسی کام کا نہیں رہتا۔ رات کو بانو بیگم نے ادائیں دکھاتے ہوئے کہا، سنیے جی، بکرا کتنا ہی تگڑا ہو بالآخر ہار جاتا ہے۔ تو بیچارے شوہر نے وکیل کے سامنے پکے کاغذ پر جابر کے نام 5 لاکھ کی جائیداد لکھ دی۔ مخلص میاں جوانی میں سراپا مخلص بن کر ابھرے۔ 15 برس کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بانو بیگم نے مخلص میاں کو شریف، ایماندار اور سعادت مند بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہیں دینی تعلیم دی، اپنے بیٹے کو مشنری اسکول سے ڈگری کالج تک پہنچایا، مخلص میاں کو مسجد کا راستہ دکھایا، جابر میاں کو کلبوں کے آداب سکھائے تاکہ تاجروں سرمایہ داروں سے دوستانہ مراسم ہوں اور وہ دولت کمانے کے ڈھنگ سیکھتا رہے۔ فی زمانہ یہی سوتیلا پن ہے کہ آدمی کو دین و ایمان کی اس انتہا تک پہنچا دیا جائے کہ وہ صنعتی دور کی بے ایمانیوں اور لوٹ کھسوٹ کو سمجھنے کے قابل ہی نہ رہے، صابر و شاکر بن کر رہ جائے۔ بانو بیگم نے یہی کیا، بس ایک غلطی ان سے ہو گئی، وہ یہ کہ رضوانہ کی شادی مخلص میاں سے کر دی۔ انہوں نے اپنے طور پر دانش مندانہ قدم اٹھایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی دولت مند لڑکی بہو بن کر آئے اور مخلص میاں کو ایمان کی دولت سے زیادہ سکہ رائج الوقت کی دولت کے فوائد بتانا شروع کر دے۔ ان کی معلومات کے مطابق رضوانہ جیسی یتیم لڑکی ان کے ٹکڑوں پر پلی تھی، ان کی تابع دار تھی، آنکھ ملا کر باتیں نہیں کرتی تھی، صرف 5000 دینِ مہر کے عوض اسے بہو بنا لیا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی ہاتھ پاؤں نکالتی تو 5000 دے کر اس کی چھٹی کرائی جا سکتی تھی، کیونکہ مخلص میاں مخلصانہ حد تک سوتیلی ماں کے سعادت مند تھے۔ رضوانہ بچپن ہی سے ذہین تھی، اپنی مومانی جان کی ہیرا پھیری کو رفتہ رفتہ سمجھتے ہوئے ان کی خام میں خام ملانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح فرما بردار گائے کہلانے لگی تھی۔ بھولنے والے بھول جاتے ہیں کہ گائے اپنی مدافعت کے لیے سینگ مار سکتی ہے۔ شادی کی پہلی رات وہ دلہن بنی سہاگ کی سیج پر بیٹھی تھی۔ مخلص میاں دولہا کے روپ میں آئے تو دلہن کے روبرو گھبرائے ہوئے سے تھے۔ وہ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے مگر بند کمرے میں دلہن کے قریب پہنچتے ہی سب کچھ بھول گئے۔ کھڑے رہ کر تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر پلنگ کے کنارے پر یوں بیٹھے جیسے دلہن نے اعتراض کیا تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ ذرا دیر بعد جرأت سے کام لیتے ہوئے بولے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بولوں، اگرچہ دن رات اس گھر میں تم سے باتیں کرتا رہا مگر آج تم کوئی دور کی چیز لگ رہی ہو۔ ہاں، یاد آیا، امی نے کہا تھا کہ گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے یہ انگوٹھی پہنا دینا۔ انہوں نے شیروانی کی جیب سے انگوٹھی نکال کر اسے پہنانے کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رضوانہ بڑی آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی،
آپ مومانی جان کے کہنے سے انگوٹھی پہنا رہے ہیں؟ ہاں ہاں، وہ جھجکتے ہوئے بولے۔ آپ مومانی جان کے کہنے سے دلہن کا منہ دیکھیں گے؟ نہیں، میرا اپنا دل بہت چاہتا ہے کہ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھوں۔ ایمان سے میں آپ کو بچپن سے چاہتا ہوں، جوانی میں اور زیادہ چاہنے لگا، مگر منہ سے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ منہ دکھا دیجیے نا۔ بھائی، انکار کی وجہ؟ آپ میرے مجازی خدا بن کر نہیں، مومانی جان کے محکوم بن کر آئے ہیں۔ بخدا یہ بات نہیں ہے، آج تو ہم آپ کے محکوم ہیں اور آپ حسن کی ملکہ ہیں۔ جھوٹ، میں آپ کو محکوم نہیں حاکم بنانا چاہتی ہوں۔ آپ جو حکم دیں گے میں تعمیل کروں گی، مگر ایک شرط ہے۔ جلدی سے فرماؤ۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولنے لگی۔ آج کی رات ہم دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آج سے رضوانہ نام کی لڑکی صرف آپ کے نام سے پہچانی جائے گی۔ اس کے بدلے آپ مجھے کیا دیں گے؟ کیا سونے کی صرف ایک انگوٹھی؟ ہاں؟ نہیں، میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ آپ کا سب کچھ مومانی جان کی تجوری میں بند ہے۔ آج کی رات اب جھوٹے وعدے نہ کریں۔ بھائی، امی کے خلاف نہ بولو، میں پسند نہیں کرتا۔ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، صرف اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہوں۔ کیا بیوی کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ کیا میں آپ سے اپنی وفا کے بدلے وفا اور خدمات کے بدلے مستقبل کا تحفظ نہیں مانگ سکتی؟ ہاں ضرور، مگر ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ یہ سہاگ رات بھی ہے اور حساب کی رات بھی ہے۔ آج حساب نہ ہوا تو پھر کبھی نہ ہو سکے گا۔ ہاں، اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات ایک خوشگوار مستقبل کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ بولو، کیا چاہتی ہو؟ صرف ایک وعدہ کہ میں اپنے اور آپ کے مستقبل کے لیے جو معقول بات کہوں گی اس پر آپ عمل کریں گے۔ مخلص میاں نے انگوٹھی پہناتے ہوئے وعدہ کیا اور پھر دھڑکتے ہوئے دل سے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھنے لگے۔ یہ تو گھونگھٹ کے پیچھے وہی چہرہ تھا جسے وہ بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، مگر اپٹن سے نکھرا ہوا چہرہ چاند ہو گیا تھا۔ کاجل کی دھار پر آنکھیں خوبصورت حسین لگ رہی تھیں، ابرو کمان ہو گئے تھے۔ لب ہائے خندہ کی مقناطیسیت کو انہوں نے پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ مخلص میاں سحرزدہ ہو گئے اور سپاہی کو ہتھیار ڈالنے کے بعد حسن کے حضور جھکنا ہی پڑتا ہے۔ رضوانہ نے ہاں کروا کر ہی دم لی۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن ولیمے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ رضوانہ اس روز بھی دلہن کی طرح سجی بنی رہی۔ تیسری صبح ناشتے کی میز پر رضوانہ نے اپنے تمام زیورات اتار کر بانو بیگم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مومانی جان، اتنے سارے زیورات میں نہیں پہن سکتی، آپ انہیں اپنے سیف میں رکھ لیں۔ بانو بیگم نے کہا، اے بیٹی، ابھی تم نئی دلہن ہو، رشتہ داروں کے ہاں سے ابھی دعوتیں ملیں گی، تمہیں یہ پہن کر جانا ہوگا۔ جب کہیں جانا ہوگا تو آپ سے مانگ کر پہن لوں گی۔ بانو بیگم دل میں خوش ہوئیں۔ ان کے یقین کے مطابق رضوانہ اس گھر میں کنیز بن کر رہنے والی لڑکی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ بولی، تمہارے کمرے میں بھی سیف ہے، اس میں رکھ لو۔ مومانی جان، زیورات اور روپے پیسے گھر کے بزرگوں کی تحویل میں رہنا چاہیے۔ میں آپ کا ہر حکم مان سکتی ہوں، مگر اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ بانو بیگم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ مخلص میاں سر جھکائے ناشتے سے دو ہاتھ کرنے میں مصروف تھے۔ جابر میاں نے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، امی، ہم رضوانہ کو بچپن سے جانتے ہیں، اس بیچاری نے کبھی 1000 روپے کے نوٹ ایک ساتھ نہیں دیکھے، یہ 30,000 کے زیورات کیسے سنبھال سکے گی؟ آپ ہی اپنے پاس رکھ لیں۔ بانو بیگم نے اپنی کمر سے چابیوں کا گچھا نکال کر رضوانہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹی، تم اپنے ہاتھوں سے رکھ دو، رکھنے اور پھر نکالنے کی ذمہ داری تو سنبھال سکتی ہو نا۔ اس مذاق پر سب ہنسنے لگے۔ رضوانہ چابیاں لے کر بانو بیگم کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ وہ لوگ ناشتہ کرنے کے دوران اس کے گن گانے لگے۔ بانو بیگم نے کہا، مخلص میاں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر رضوانہ کو تمہاری دلہن بنایا ہے۔ وہ بہت ہی سمجھدار اور سعادت مند ہے۔ تمہیں تو عقل سے واسطہ نہیں ہے، کم از کم اس کی باتیں سمجھا کرو اور اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی باتیں مان جایا کرو۔ جی امی، وہ سر جھکا کر بولے، میں آپ کی باتوں پر عمل کروں گا۔
ناشتے کے بعد چائے کا دور شروع ہوا۔ جابر میاں نے چونک کر کہا، امی، یہ رضوانہ ابھی تک نہیں آئی، تجوری کے پاس کیا کر رہی ہے؟ بانو بیگم ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئیں، تیر کی طرح اپنے بیڈ روم کی طرف گئیں۔ ان کے پیچھے مخلص میاں اور جابر میاں بھی تھے۔ وہاں رضوانہ آئرن سیف کے سامنے کھڑی پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ بانو بیگم نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولی، مومانی جان، میں آپ سے پوچھنا بھول گئی تھی کہ یہ تجوری کیسے کھلتی ہے۔ میں اب تک تمام چابیاں آزما چکی ہوں۔ ان لوگوں نے دیکھا زیورات کی گٹھری تجوری کے پاس رکھی ہوئی تھی اور رضوانہ سچ مچ تجوری کھولنے میں ناکام رہی تھی۔ اپنی دولت کے تحفظ کا یقین ہوتے ہی ان لوگوں نے کہا لگایا۔ بانو بیگم نے پیار سے ہلکی سی چپت مارتے ہوئے کہا، پگلی، تم نے کئی بار مجھے تجوری کھولتے دیکھا ہے، مگر ہاں، شاید تم نے یہ دھیان سے نہیں دیکھا کہ پہلی چابی یوں گھمانے کے بعد اس سیفٹی لاک کو یوں ہٹایا جاتا ہے۔ وہ عملاً بتانے لگیں، پھر اس سیفٹی لاک کو ہٹانے کے بعد یہ دوسری چابی گھمائی جاتی ہے۔ یہ دیکھو، سیف کھل گیا۔ واقعی سیف کھل گیا۔ تجوری کے اندر بڑے بڑے خانوں میں ہیرے جڑے ہوئے زیورات، نوٹوں کی گڈیاں اور لاکھوں روپے کی دستاویزات نظر آ رہی تھیں۔ رضوانہ پیچھے ہٹ کر بولی، اللہ، اتنی دولت! مجھے تو وحشت سی ہوتی ہے، میں تو تجوری بھی نہ کھولوں۔ بانو بیگم نے زیورات کی گٹھری اندر رکھ کر تجوری بند کی، پھر چابیوں کے گچھے کو اپنی کمر میں اڑس لیا۔ ڈائننگ روم میں واپس آ کر باجماعت چائے پینے کے دوران رضوانہ نے بانو بیگم سے کہا، مومانی جان، میری وہ سہیلی نجمہ ہے نا، اس نے مجھے بلایا ہے۔ اب مجھے تنا نہیں جانا چاہیے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے ساتھ۔ ہاں ہاں ضرور، اب تمہیں مخلص میاں کے ساتھ جانا چاہیے، ضرور جاؤ۔ چائے پینے کے بعد وہ مخلص میاں کے ساتھ چلی گئی۔ بانو بیگم نے دوپہر کے کھانے کا انتظار کیا، وہ دونوں نہیں آئے۔ جابر میاں نے نجمہ کے گھر ٹیلی فون کیا۔ نجمہ کے والد نے کہا وہ دونوں آئے تھے، آدھے گھنٹے بعد چلے گئے۔ جابر میاں نے ریسیور رکھ کر کہا، امی، مخلص تو بالکل گدھا ہے، یہ رضوانہ اسے کہاں لیے پھر رہی ہے؟ اپنی دوسری سہیلیوں کے ہاں گئی ہوگی۔ ماں کی بات سے تسلی ہو گئی۔ جابر میاں اپنی ایک دوست سے ملنے چلے گئے۔ بانو بیگم نے بیٹے کو قلبوں کا راستہ دکھایا تھا، وہ اپنے طور پر کامیاب تھیں۔ وہاں بڑے بڑے افسران سے دوستی ہو جایا کرتی تھی اور عمارتی سامان سپلائی کرنے کے بڑے بڑے ٹھیکے مل جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی کسی اونچے گھرانے کی کوئی لڑکی جابر کی دوست بن جاتی تھی۔ بانو بیگم ہر ایسی لڑکی کو دیکھ کر یہ حساب کرنے بیٹھ جاتی کہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہے یا نہیں، اگر ہے تو بہو بننے کے بعد کتنی دولت و جائیداد لے کر آئے گی۔ ابھی تک کسی لڑکی کا اونٹ منصوبہ کسی کروٹ نہیں بیٹھا تھا۔ وہ دیر آئے درست آئے کے مصداق ایک لمبا ہاتھ مارنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ شام کو جابر غصے میں تن تناتا ہوا آ کر بولا، امی، رضوانہ آج دوپہر تک نہیں آئی، تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ پرذہن نکال رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ تم نے اسے کہاں اڑتے دیکھ لیا ہے؟ وہ مخلص کو لے کر فلم دیکھنے گئی ہے، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے کیپری سینما میں دیکھا ہے۔ بانو بیگم حیرانی کی شدت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، مخلص میاں اور فلم؟ ارے وہ لڑکا تو کوئی فلمی رسالہ بھی کبھی نہیں پڑھتا ہے۔ میں خود حیران ہوں امی۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ انگریزی فلم دیکھنے گیا ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ انگریزی فلمیں کیسی ہوتی ہیں۔ بانو بیگم نے آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے انہیں اپنا مرحوم شوہر دکھائی دیا۔ شوہر کے ساتھ گزارے ہوئے کتنے ہی واقعات فلمی مناظر کی طرح آنے جانے لگے۔ انہیں یاد آیا کہ وہ کس طرح اپنی اداؤں کی خاں اور ناک کا چارہ پھینک کر شوہر سے اپنی باتیں منواتی تھیں۔ دنیا کی ہر ساز یہ بھول جاتی ہے کہ آنے والی بہو کے پاس بھی وہی روایتی ہتھیار ہوتے ہیں۔ بانو بیگم نے آنکھیں کھول دیں، اپنے بیٹے سے کہا، مخلص دیوانہ ہو گیا ہے، نیا نیا دولہا بنا ہے، تم جاؤ، میں اس کی دیوانگی ختم کر دوں گی۔ یہ درست ہے، نئے گھوڑے کی لگام جس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ اسی کے اشاروں پر چلتا ہے۔
مگر اشاروں پر چلنے کا کوئی جواز ہونا چاہیے۔ جواز یہ تھا کہ بانو بیگم نے خود ہی کہا تھا، رضوانہ سمجھدار اور سعادت مند ہے۔ مخلص میاں تمہیں تو عقل سے واسطہ نہیں ہے، کم سے کم اس کی باتیں سمجھا کرو اور اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی باتیں مان جایا کرو۔ بیگم بانو کے حکم کے مطابق مخلص میاں رضوانہ کا دل رکھنے کے لیے اس کی بات مان کر کیپری سینما کے تاریک حال میں پہنچ گئے تھے۔ پہلے تو بیچارے نے بہت انکار کیا تھا، مگر پہلے اور بعد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ پہلے وہ سینما ہال کے سامنے سے گزرتے بھی نہیں تھے۔ اگر مجبوراً گزرنا پڑتا تو سینما ہال کی پیشانی پر لگی ہوئی نیم عریاں عورتوں کی تصویروں سے نظریں چرا کر نکل جاتے، مگر اب ایک بار سینما کا پوسٹر دیکھا تو تصویروں کی خر عورت رضوانہ نظر آئی۔ جب فلم شروع ہوئی تو طرح طرح کی حسینائیں طرح طرح کے جلوے دکھانے لگیں۔ حال کی تاریکی میں رضوانہ کا جلوہ بجھ گیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں۔ فلم کے ابھی چند مناظر ہی گزرے تھے کہ ایک منظر میں ہیرو نے ہیروئن کو ہزاروں تماشائیوں کی موجودگی میں اپنے نزدیک تر کر لیا۔ مخلص میاں تھرا گئے، اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر سہارا لینا چاہا۔ وہ سرگوشی میں بولی، کیا ہوا؟ وہ کپ کپاتے ہوئے بولے، چلو گھر چلیں، فلم تو ختم ہونے دیجیے، جلدی کیا ہے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رضوانہ نادان بچی نہیں تھی، وہ تو اسی لیے اپنے میاں کو وہاں لائی تھی کہ دیوانگی اس کے سر پر ہر لمحہ یوں ناچتی رہے کہ سوتیلی ماں کا طلسم ٹوٹ جائے اور انہیں ہر سمت صرف اپنی شریک حیات کے جلوے نظر آئیں۔ وہ اندھیرے میں مسکرانے لگی۔ یہ سارے منصوبے اس نے شادی سے پہلے ہی تیار کر لیے تھے۔ اب ازدواجی زندگی کے 3 دنوں میں وہ کتنی ہی کامیابیاں حاصل کر چکی تھی اور کچھ ہی دنوں میں جابر اور بانو بیگم کے سامنے ایک زبردست دھماکہ کرنے والی تھی۔ جب وہ سینما ہال سے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آئے تو مخلص میاں رضوانہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ بھول ہی گئے تھے کہ تمام دن بغیر اجازت گھر سے باہر رہنے پر امی ناراض ہوں گی۔ گھر پہنچتے ہی ہنگامے شروع ہونے والے تھے، مگر ان کے دماغ میں صرف رضوانہ تھی۔ اگر عورت ذہین، خلوص اور محبت سے منصوبے بنائے اور ان پر عمل کرے تو دیر سویر اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اپنی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی بانو بیگم کی کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی، رضوانہ رک جاؤ۔ رضوانہ نے سر گھما کر دیکھا، بانو بیگم اور جابر ڈرائنگ روم سے آ رہے تھے۔ جابر نے گھور کر پوچھا، تم مخلص کو کہاں لے کر گئی تھی؟ رضوانہ نے جواب دیا، جابر تم ہمارے خم و مرو، آئندہ ہم سے جرا کے انداز میں سوال نہ کرنا۔ بانو بیگم کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ جسے وہ گائے سمجھتی تھیں وہ پہلی بار سینگ دکھا رہی تھی۔ رضوانہ کے ایک ہی جواب سے بغاوت کی بو آنے لگی تھی، لہٰذا وہ فوراً ہی پینترا بدل کر بولی، ٹھیک ہے، جابر کو نہیں پوچھنا چاہیے، میں پوچھ رہی ہوں، تم مخلص میاں کو فلم دکھانے کیوں لے گئی تھیں؟ مومانی جان، میں آپ کی کنیز ہوں، اگر معقول جواب دوں گی تو کیا آپ انصاف کریں گی؟ تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں ناانصافی کرتی آئی ہوں، بولو کیا بولتی ہو؟ رضوانہ نے کہا، جابر نے ہمیں کیپری سینما میں دیکھا تھا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی گرل فرینڈ کے ساتھ انہیں وہاں سے گزرتے نہیں دیکھا ہے۔ اگر ہم میاں بیوی کا فلم دیکھنا جرم ہے تو جابر پرائی لڑکی کے ساتھ کون سا ثواب کما رہے تھے؟ بانو بیگم تڑک کر بولی، بکواس مت کرو، جابر ٹھیکیدار کی لڑکی کے ساتھ تھا، میں بھی شادی کے بعد مخلص کی ٹھیکیدار بنا دی گئی ہوں، یہ زندگی بھر کا ٹھیکہ ہے، آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بانو بیگم نے اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لڑکی، تم کس کے بل پر اچانک ہی بولنے لگی ہو؟ اور مخلص میاں، تم چپ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے بچپن سے تمہیں پال پوس کر جوان کیا ہے، کیا میری ممتا کا یہی صلہ ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ رضوانہ، امی سے معافی مانگ لو، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آج تک تم دونوں بیٹوں نے کبھی ایسی گستاخی نہیں کی جیسی کہ یہ کر رہی ہے، میں اسے سزا دوں گی۔ مومانی جان، آپ بات کو سمجھنے کے بجائے
خبردار، مجھے مومانی جان نہ کہنا۔ میں مخلص میاں کو حکم دیتی ہوں کہ وہ تمہارے کمرے میں نہیں جائیں گے۔ مخلص میاں ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ یہ سزا رضوانہ کو نہیں، انہیں مل رہی تھی۔ رضوانہ نے احتجاج نہیں کیا، سوالیہ نظروں سے مسکراتے ہوئے مخلص میاں کو دیکھا، پھر ایک ادائے ناز سے گھوم کر اپنی خوابگاہ میں جانے لگی۔ اس کے جانے کے بعد بانو بیگم نے مخلص میاں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کمینی، میرے معصوم بچے کو بگاڑنا چاہتی ہے، اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولے، امی وہ نادان ہے، آپ اجازت دیں تو میں جا کر اسے سمجھاتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم دوسرے کمرے میں جاؤ، میں کھانا بھیجتی ہوں، کھانے کے بعد اسی کمرے میں سو جانا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ کھانے سے انکار کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں آ گئے۔ دل کٹ رہا تھا۔ دل اور دماغ نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ رضوانہ کے پاس جائیں گے، لیکن ماں کے حکم کے خلاف راستہ بدلنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ ٹہلنے کے دوران انہوں نے سوچا کہ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں ٹہلتے ہوئے، بانو بیگم سو گئی ہوں گی۔ چپکے سے رضوانہ کے دربار میں حاضری دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ نہ کھلا۔ یہ اگتا کھلا کہ باہر سے چٹخنی لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے دروازے کو دیکھتے ہوئے زندگی میں پہلی بار بانو بیگم کو مکہ دکھایا، جبکہ وہ مکہ دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد رضوانہ نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک ٹرے میں کھانا لے کر آئی تھی۔ اس کے چہرے اور اداؤں سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ مخلص میاں کو دیکھے بغیر کمرے میں داخل ہو کر میز پر کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی، آئیے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ مخلص میاں نے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، امی نے تمہیں یہاں آتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ دیکھا ہو تو میری جوتی سے، آپ ان سے ڈرتے ہیں۔ مخلص میاں کہنا چاہتے تھے کہ وہ امی کی شان میں ایسی گستاخی نہ کرے، لیکن رضوانہ کی قربت سیر پھونک رہی تھی۔ اس نے شوہر کو رجھانے کے لیے کوئی خوشبو نہیں لگائی تھی، میک اپ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ان کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ بولے، رسو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ لقمہ چباتے ہوئے بولی، امی تمہیں لوری دے کر سلا دیں گی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے تانے نہ دو، آپ روٹی کھائیں، مجھے واپس جانا ہے۔ نہ جاؤ رسو۔ نہیں، جہاں ہم نے اپنے پیار کی پہلی رات گزاری ہے، میں اسی کمرے میں مل سکتی ہوں۔ رسو، میری خاطر امی سے جھگڑا نہ کرو۔ جھگڑا کس نے شروع کیا؟ ان کا بیٹا غیر لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ فلم نہیں دیکھ سکتے؟ یہ کہاں کی شرافت ہے کہ آپ کو میرے کمرے میں جانے سے روک دیا گیا اور آپ مجھے الزام دے رہے ہیں کہ میں ان سے جھگڑا کر رہی ہوں؟ میں الزام نہیں دے رہا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں کہ میل محبت سے رہو۔ بیوی کے ساتھ میل محبت سے رہا جائے تو وہ قدموں میں گر جاتی ہے، سوتیلی ماں کے ساتھ میل محبت سے رہا جائے تو وہ قدموں میں گرا لیتی ہے۔ جب بھی یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے، میرے پاس آ جائیے گا۔ وہ ناراضگی سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر مخلص میاں کے روکنے کے باوجود اس کمرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ وہ تذبذب میں پڑ گئے۔ ذرا دور نگاہوں کے سامنے خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رضوانہ نے بتی بجھا دی تھی۔ کیسا دھڑکا دینے والا اشارہ تھا۔ اس کے بعد دھیمی دھیمی سی نیلی روشنی دکھائی دی۔ اس لمحے یہ گیان حاصل ہوا کہ سوتیلی ماں کے قدموں تلے جنت ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت کا دروازہ تو سامنے کھلا ہے۔ وہ کشاں کشاں ادھر بڑھتے چلے گئے۔ دوسرے دن بانو بیگم اور جاوید تشویش میں مبتلا تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ مخلص میاں پر رضوانہ کا جادو چل چکا ہے۔ بانو بیگم نے کہا، میں سمجھ رہی تھی کہ مخلص میاں شادی کے بعد بھی میرے اشاروں پر چلیں گے۔ میں رضوانہ کو چھوڑنے کے لیے کہوں گی تو وہ اسے فوراً طلاق دے دیں گے، مگر اب ایسے آثار نظر نہیں آتے۔ امی، پہلے رضوانہ کا طلسم توڑنا ہوگا۔ اگر مخلص کو کسی طرح اس سے دور کر دیا جائے، تب اس کی عدم موجودگی میں آپ کی باتیں مخلص پر اثر کریں گی۔ ہاں، مخلص میاں کو رضوانہ کی طرف سے بدظن کرنا ہوگا۔ جابر نے دل ہی دل میں سوچا، مخلص اگر رضوانہ کا دیوانہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس نے شادی سے پہلے عورت کو قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے کچھ اور حسین نمونے دکھاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی دیوانگی اپنا راستہ بدل دے۔ ناشتے کی میز پر بانو بیگم نے انجان بن کر کہا، مخلص میاں، مجھے خوشی ہے کہ تم میرے حکم کے مطابق رضوانہ کے کمرے میں نہیں گئے۔ بیٹے، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، اب تم اپنی بیوی سے مل سکتے ہو۔ مخلص میاں نے بھی انجان بن کر کہا، شکریہ امی، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ رضوانہ سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ بانو بیگم نے کہا، مخلص میاں، تمہاری شادی ہو چکی ہے، اب تمہیں اپنے اخراجات کا بوجھ اٹھانے کے لیے کھانے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ موسم گرما کے لیے مشروبات تیار کرنے کا پلانٹ لگائیں۔ تم اور جابر اپنے اپنے حصے کا 5 لاکھ روپیہ اس کاروبار میں لگاؤ۔ تم کم محنت کر کے زیادہ منافع کما سکو گے۔ جی بہتر ہے امی۔ بہتر نہیں ہے، رضوانہ نے کہا، آپ کو کاروبار کا ذرا بھی تجربہ نہیں ہے۔ بانو بیگم غصے سے بولی، میں تیرا منہ نوچ لوں گی، تم مخلص میاں کو بہکا رہی ہے۔ نہیں، سمجھا رہی ہوں، پہلے یہ کسی کاروباری ادارے میں رہ کر تجربات حاصل کریں گے، پھر کاروبار کے لیے سوچا جائے گا۔ بانو بیگم پھر غصے سے کچھ کہنا چاہتی تھیں، مگر جابر نے میز کے نیچے اپنی ماں کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر کہا، ٹھیک ہے امی، مخلص کو پہلے تجربہ حاصل کرنا چاہیے۔ میں آج ہی مخلص کو کنسٹرکشن کمپنی کے ایک دفتر میں ایک اسسٹنٹ کی ملازمت دلوا دوں گا۔ رضوانہ نے اعتراض نہیں کیا، وہ خود چاہتی تھی کہ مخلص میاں گھر سے باہر کی دنیا بھی دیکھیں اور اس دنیا کی اونچ نیچ کو ذاتی تجربات سے سمجھتے رہیں۔ ناشتے کے بعد جابر مخلص میاں کو اپنی کار میں بٹھا کر لے گیا۔ راستے میں اس نے کہا، مخلص، ان 4 دنوں میں تم ہم سے بالکل ہی اجنبی بن گئے ہو، کیا تم پر ہمارا اب کوئی حق نہیں رہا؟ کیوں نہیں، تم میرے بھائی ہو اور میں امی کا احترام مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ امی نے تمہیں سگی ماں سے زیادہ محبت دی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے بہتر مشورے دیتی ہیں اور رضوانہ ان مشوروں کو ٹھکرا دیتی ہے، کیا یہ امی کا احترام ہے؟ مخلص میاں چپ رہے، دراصل ان کی نظریں بھٹک گئی تھیں۔ ایک سینما گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بڑے سے پوسٹر میں ایک حسین عورت کا سراپا نظر آ گیا تھا، وہ رضوانہ کی طرح بڑی جاندار، بڑی پرکشش تھی۔ سینما ہال گزر گیا تو فٹ پاتھ پر گزرنے والی 2 لڑکیوں نے ان کی توجہ کو خاموشی سے پکارا۔ کار آگے نکل گئی، لڑکیاں پیچھے رہ گئیں، پھر بھی وہ خونک کی طرح پلٹ کر دیکھتے رہے۔ ایسی واضح حماقتوں کو کون نہیں سمجھے گا؟ جابر نے سمجھ لیا، مسکرا کر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے اس نے ایک کوٹھی کے سامنے کار روک دی۔ کار سے اترتے ہوئے بولا، میں کنسٹرکشن کمپنی کے مالک سے فون پر ملاقات کا وقت لینا بھول گیا تھا، آؤ یہاں سے فون کر لیں۔ ملازم نے انہیں دیکھتے ہی جھک کر سلام کیا، انہیں کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھایا۔ جابر مخلص میاں کو وہاں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں ایک موٹی سی عورت دبلی ہونے کی خاطر پاپ میوزک پر تھرک رہی تھی۔ جابر نے کہا، ممی، ایک نئے رنگروٹ کے لیے فرسٹ کلاس چھوکری چاہیے۔ وہ بدستور تھرکتے ہوئے بولی، کیسی چھوکری مانگتا؟ خوبصورت، پرکشش اور بھرپور بدن کی۔ ہمارے پاس میں ایسا چھوکری ڈولی، شازیہ اور شاردا ہے، وہ میوزک کی دھن پر پیترے بدلتے ہوئے بولی۔ شازیہ ایک دم نواں چھوکری ہے، اس کو گھومنے پھرنے کے واسطے لے جانے سے 200 روپیہ، کچھ گڑبڑ کرنے سے 2000 روپیہ، تم ڈن کریں گا؟ ڈن، جابر نے کہا، وہ جو رنگروٹ تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے میرا بھائی ہے، بالکل گدھا ہے، ابھی کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، اس لیے میں ابھی 500 روپے دے رہا ہوں۔ لنچ کے بعد شازیہ تمہیں واپس مل جائے گی، پلیز تھوڑی دیر کے لیے اپنا یہ ناچ بند کرو، میری پلاننگ سن لو۔ ممی رقص کرتے کرتے تھم گئی۔ مخلص میاں ڈرائنگ روم میں تنہا بیٹھے دیواروں پر آویزاں تصویروں کو دیکھ رہے تھے۔ فی زمانہ شیونگ بلیڈ اور مشینوں کے اشتہارات بھی حسین عورتوں کی تصویروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ ایک انگریز لڑکی مختصر کپڑے پہنے ایک موٹر سائیکل کے پاس کھڑی تھی اور اشتہار کے نیچے لکھا تھا کہ یہ 1 گیلن میں 45 میل چلتی ہے۔
اس کی وضاحت نہیں تھی کہ وہ تحریر موٹر سائیکل کے لیے تھی یا لڑکی کے لیے۔ بہرحال مخلص میاں کی نظریں اس انگریز لڑکی پر جم گئی تھیں۔ پھر انہیں یوں لگا جیسے وہ حسینہ پوچھ رہی ہو، آپ کون ہیں جی؟ وہ بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ تصویر کی حسینہ کو دیکھتے ہوئے بولے، جی میرا نام مخلص احمد ہے۔ میرا نام شازیہ ہے۔ تب مخلص میاں کو خیال آیا کہ آواز دروازے کی طرف سے آ رہی ہے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوبصورت و بھرے بھرے بدن کی لڑکی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ مخلص میاں اسے نظر بھر کر دیکھنا چاہتے تھے۔ خیال آیا کہ تصویروں کو دیکھنے سے تصویریں اعتراض نہیں کرتی، ہو سکتا ہے یہ زندہ تصویر انہیں تھپڑ مار دے، لہٰذا نظریں جھکا لیں۔ وہ قریب آ کر بولی، اچھا سمجھ گئی، آپ جابر صاحب کے بھائی ہیں۔ وہ اندر ٹیلی فون پر باتیں کر رہے ہیں، بیٹھ جائیے۔ وہ بیٹھ گئے۔ شازیہ اسی صوفے پر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ ایک دم سے ان کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ شازیہ سے صرف ایک بارش کا فاصلہ تھا۔ اس کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ وہ بولی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کسی فلم میں ہیرو کا رول ادا کیا ہے؟ جی نہیں۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اللہ، آپ اتنے خوبرو اور اسمارٹ ہیں کہ فلموں کے ہیرو لگتے ہیں۔ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ کیا آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر آپ آنکھ اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ جھجکتے ہوئے نظریں اٹھانے لگے۔ اللہ، آپ تو بڑے شرمیلے ہیں۔ کیا آپ اونچی سوسائٹی کے آداب نہیں جانتے؟ وہ شازیہ کے حسن و شباب کو اتنے قریب دیکھ کر بولنا بھول گئے تھے۔ وہ بولی، بھائی میں نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ بھی میری تعریف کریں۔ ہاں ہاں، آپ بہت اچھی نیک خاتون ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں خاتون نہیں، لڑکی ہوں، کنواری ہوں۔ اگر میں خوبصورت ہوں تو مجھے خوبصورت کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیا؟ جی ہاں، جی نہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، پوسٹر کے جیسی۔ پوسٹر؟ شازیہ پہلے تو سمجھ نہ سکی، پھر اس نے دیوار پر انگریز لڑکی کی تصویر دیکھی، تب سر ہلا کر کہا، اچھا تم چھپے رستم ہو۔ تعریف میں اس تصویر کی مثال دے کر ظاہر کر دیا کہ میرے حسن کو خبیث کی دوربین سے دیکھ رہے ہو۔ وہ گھبرا کر بولے، میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں تو یہ کہنا چاہتا۔ گھبراتے کیوں ہو؟ میں پرانی مان رہی ہوں۔ ہیں؟ مخلص میاں کو یقین نہیں آیا کہ اتنی دور تک تعریف کرنے سے کوئی لڑکی پرانی مانتی ہے۔ وہ بولی، آدمی کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دل چاہتا ہے تو زبان کو بھی کھل کر چاہت کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ وجہ فرماتی ہیں۔ مجھے یہ تکلف پسند نہیں ہے۔ میں اچھی لگتی ہوں تو تم کہہ کر مخاطب کرو۔ تم بہت اچھی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر ہم ملتے رہیں گے تو بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ سچ؟ آپ ملیں گی؟ میرا مطلب ہے کہ تم ملو گی۔ اتنے میں جابر ڈرائنگ روم میں آ کر کہنے لگا، بھائی مخلص میاں، کنسٹرکشن کمپنی کا مالک بہت مصروف ہے، کل ملاقات ہوگی، آج چھٹی سمجھو۔ شازیہ نے کہا، اگر چھٹی ہے تو پھر سمندر کے کنارے چلیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ مخلص میاں نے جھجکتے ہوئے جابر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جابر نے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر شازیہ، ہمارے مخلص میاں اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں، تمہارے ساتھ نہیں جا سکیں گے۔ وہ جھینپ کر بولے، ہاں جابر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ پھر ٹھیک ہے، میں ابھی لباس بدل کر آتی ہوں۔ شازیہ اٹھلاتی بل کھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مخلص میاں نے کہا، جابر، میں صرف تم سے ڈرتا ہوں، اگر تم نے امی یا رضوانہ سے کہہ دیا تو؟ تم گدھے ہو، کیا میں پہلے کبھی تمہارا دشمن تھا؟ ارے میں تو چاہتا ہوں کہ تم مرد بنو، بیوی کے غلام نہیں۔ جابر نے جیب سے 1000 روپے نکال کر دیتے ہوئے کہا، اسے جیب میں رکھو، اگر شازیہ ریسٹورانٹ میں جائے گی تو بل تمہیں ادا کرنا چاہیے۔ میں تمہارا رازدار ہوں، سمجھے؟ رضوانہ سے جھوٹ کہہ دینا کہ ٹاپ بلڈرز کے دفتر میں بیٹھے رہے تھے۔ آدمی کی عادتیں بدلتی ہیں تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح بدلتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب مخلص میاں جھوٹ نہیں بولتے تھے، بانو بیگم سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ شادی کی پہلی ہی رات رضوانہ نے انہیں ایک راز چھپائے رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اسی رضوانہ نے
ان پر ایسا نشہ چڑھایا کہ وہ نشے میں بہکتے ہوئے شازیہ تک پہنچ گئے۔ اب جابر جھوٹ کہنا سکھا رہا تھا اور شازیہ کے ساتھ ساحل سمندر پر وقت گزارنے کے لیے جھوٹ بولنا لازمی تھا۔ جابر ان دونوں کو ساحل سمندر کے ایک کوٹیج میں پہنچا کر بولا، تم لوگ دوپہر کا کھانا یہاں ریسٹورانٹ میں کھا لینا، میں شام سے پہلے واپس آ جاؤں گا، کچھ کاروباری مصروفیت ہے۔ وہ ان سے رخصت ہو کر کوٹیج سے باہر آیا۔ ساحل پر پیشہ ور فوٹوگرافر گھوم رہے تھے۔ جابر نے ایک فوٹوگرافر سے کہا، میں تمہیں دگنا معاوضہ دوں گا، شرط یہ ہے کہ ایک نوجوان جوڑے کی تصویریں ان کی لا علمی میں اتارو، وہ دونوں کوٹیج نمبر 40 میں ہیں۔ فوٹوگرافر راضی ہو گیا۔ جابر اسے 200 روپے پیشگی دے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ ارادہ تھا کہ گھر سے اپنا ذاتی کیمرہ لائے گا تاکہ کسی قابل اعتراض موقع پر مخلص میاں اور شازیہ کو کیمرے کی چار دیواری میں قید کر سکے۔ رضوانہ نے جتنی تیزی سے مخلص میاں کو اپنی مٹھی میں لیا تھا، جابر بھی اس مٹھی کو کھولنے کے لیے اتنی ہی تیزی دکھا رہا تھا، لیکن گھر تک پہنچتے ہی ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ وہاں ڈرائنگ روم میں رضوانہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا وکیل بیٹھا تھا۔ بانو بیگم اور رضوانہ کے درمیان گرما گرم بحث جاری تھی۔ بانو بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی کہا، ادھر آؤ جابر، یہ ہرافہ تمہارا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وکیل نے کہا، خاتون، آپ میرے سامنے میری موکلہ کے لیے نازیبا استعمال الفاظ نہ کریں۔ جابر نے کہا، امی آپ خاموش رہیں، مسئلہ کیا ہے؟ وکیل نے کہا، مخلص میاں نے اپنے نانا سے ملنے والی تمام جائیداد میری موکلہ رضوانہ بیگم کے نام لکھ دی ہے۔ کیا؟ جابر نے آنکھیں پھاڑ کر رضوانہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر سوال کیا، جائیداد کے تمام کاغذات ہمارے پاس ہیں، ان کاغذات کا مکمل حوالہ دیے بغیر جائیداد رضوانہ کے نام کیسے منتقل ہو سکتی ہے؟ رضوانہ نے جواب دیا، وہ تمام کاغذات اور مامو جان مرحوم کا وصیت نامہ میرے پاس ہیں۔ تم جھوٹ بولتی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو۔ سچ بول رہی ہوں، کل صبح میں نے اپنے 30,000 کے زیورات اس تجوری میں رکھ کر 5 لاکھ کے دستاویزات اور وصیت نامہ نکال لیا تھا۔ مجھے وصیت نامہ پڑھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو شبہ ہوگا، اس لیے میں نے اہم کاغذات اپنے لباس میں چھپا کر تجوری کو بند کیا، پھر اسے دوبارہ کھولنے کی ناکام کوششیں ظاہر کرنے لگی تھی۔ بانو بیگم اور جابر اسے یوں دانت پیس کر دیکھ رہے تھے جسے کچا چبا جائیں گے۔ پھر جابر نے کہا، تم بہت زیادہ مکاری دکھا رہی ہو، میں رپورٹ درج کراؤں گا کہ تم نے ہماری تجوری پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ وہ بولی، اپنے گھر کی تجوری سے اپنے حقوق حاصل کرنا جرم نہیں ہے، ویسے میں عدالت تک یہ کیس لڑنے کو تیار ہوں۔ وکیل نے کہا، میں یہی جواب طلب کرنے آیا ہوں، آپ لوگ یہ فیصلہ گھر میں کرنا چاہتے ہیں یا عدالت میں؟ عدالت میں، بانو بیگم نے چیخ کر کہا، اور فیصلے سے پہلے میں اس لڑکی کو یہاں سے دھکے دے کر نکال دوں گی۔ جابر نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی آپ غصے میں ہیں اور غصے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ وکیل صاحب، آپ ہمیں 2 دن کا موقع دیں، اگر اس مہلت کے دوران فیصلہ نہ ہو سکا تو پھر آپ اسے عدالت تک لے جائیں۔ وکیل نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ایک تحریری بیان دے دیں کہ 2 دن کی مہلت چاہتے ہیں اور اس دوران میری موکلہ کو اس گھر میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جابر نے ایک کاغذ پر لکھ دیا کہ 2 دن کے اندر گھر میں فیصلہ ہو جائے گا اور رضوانہ کو وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ لکھ کر اس نے اپنے دستخط کر دیے۔ بانو بیگم دستخط نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جابر نے سمجھا بجھا کر ان کے بھی دستخط لے لیے۔ پھر ماں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد کہا، امی، اگر ہم نے ابھی ٹھنڈے دماغ سے کام نہ لیا تو رضوانہ بازی جیت لے گی۔ اب جیتنے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ وہ کمینی وصیت بھی پڑھ چکی ہے کہ مخلص میاں شادی کے بعد اپنے باپ کی آدھی جائیداد اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں۔ اسے جیتنے دیجیے، ہمارے پاس ہارنے کے باوجود ابھی جیتنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کچھ نہیں ہے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس حرافہ کو قتل کر دوں۔ نہیں امی، رضوانہ و مخلص زندہ رہیں گے مگر مردوں سے بدتر زندگی گزاریں گے۔
میں نے 2 دن کی مہلت لی ہے، مجھے ذرا تحمل سے سوچنے دیجیے اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیے۔ جابر نے اپنی الماری کھولی، وہاں سے ایک کیمرہ نکال کر اپنے شانے سے لٹکا لیا۔ اتنے میں بیڈ روم کے ٹیلی فون پر اشارہ موصول ہوا۔ جابر نے ریسیور اٹھایا۔ رضوانہ ڈرائنگ روم سے بول رہی تھی۔ ہیلو جابر، میں نہیں چاہتی کہ مخلص تمہارے سائے میں کوئی کاروبار سیکھے، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میں خود نہیں چاہتا کہ مخلص جیسے گدھے کی کوئی ذمہ داری قبول کروں۔ میں ابھی جا رہا ہوں اور 1 گھنٹے تک اسے واپس لے آؤں گا۔ وہ ریسیور رکھ کر باہر چلا گیا۔ مخلص میاں دیر تک سمندر کے کنارے شازیہ کے ساتھ کبھی ٹہلتے رہے اور کبھی ریت پر اس کے قریب بیٹھتے رہے۔ اس دوران شازیہ نے کئی بار اپنی اداؤں سے انہیں آگے بڑھنے اور کم از کم ہاتھ پکڑنے کے مواقع دیے، مگر وہ ساحل کے کھلے ماحول میں جھجکتے رہے۔ شازیہ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اس کا گاہک انتہائی شریف آدمی ہے۔ بازاری عورتوں کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، وہ بھی زندگی کے کسی موڑ پر برائی کے خلاف اچھائی کی قدر کرتی ہیں۔ اگر یہ غلط ہے تو قدرت کا انتظام کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کے چاروں طرف کانٹے بکھرے ہوں تو کوئی کانٹے چننے والی پیدا ہو جاتی ہے۔ شازیہ کے ساتھ یہی ہوا۔ وہ مخلص میاں کی سادگی اور شریفانہ بزدلی پر عاشق ہو گئی۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی، آؤ کاٹیج میں چلیں، تم یہاں دنیا والوں سے ڈر رہے ہو۔ کاٹیج کی طرف جاتے ہوئے شازیہ نے مخلص میاں کے حالات زندگی کو کریدنا شروع کیا۔ ابتدا میں اپنی کچھ گھریلو باتیں چھپاتے رہے، لیکن کاٹیج کے اندر جب وہ آہستہ آہستہ گلے کا ہار بننے لگی تو وہ آہستہ آہستہ ساری باتیں بتاتے گئے۔ شازیہ اچانک ہی ان سے الگ ہو کر بولی، مخلص، یہ زمانہ ایسا ہے کہ سبھی کو ایمان کی اینک لگا کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس طرح سبھی ایماندار نظر آتے ہیں، بے ایمان لوگوں کے چہرے چھپ جاتے ہیں۔ مخلص میاں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ بولی، میرے ابا جان بڑے ہی صاحب ایمان تھے، امی بھی ان کے نقش قدم پر چلتی تھیں، اس لیے ہم فاقے کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں جتنے شریف گھرانے ہیں اور جہاں محدود آمدنی ہے، وہاں پیٹ کی یا دوسری ضروریات کی بھوک ضرور ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ابا جان نے کبھی چور آمدنی کا تصور بھی نہیں کیا۔ وہ دوسروں کو بھی اپنی طرح ایماندار سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک ادھیڑ عمر کے آدمی کو شریف اور ایماندار سمجھ کر میرا نکاح اس سے پڑھا دیا۔ وہ مجھے اس شہر میں لے آیا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ شرابی اور جواری ہے اور حسین لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ پہلے اس نے سیدھے سادے انداز میں مجھے اپنی لائن پر لگانے کی کوشش کی اور میں اس سے لڑتی جھگڑتی اور بھاگ جانے کی دھمکیاں دیتی رہی۔ شازیہ نے ایک ساتھ آہ بھر کر کہا، ایک رات اس نے کوکا کولا میں تھوڑی سی شراب ملا کر پلا دی۔ میں عادی نہیں تھی، میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی غیر مرد میرے نزدیک ہے۔ میرا سر ایسا چکرا رہا تھا کہ میں زیادہ دیر تک خود کو بچا نہیں سکی۔ دوسرے دن میرے بروکر شوہر نے پچھلی رات کی شرمناک تصویریں دکھائیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں زندہ نہیں رہوں گی، مر جاؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تمہارے لیے مر جانا آسان ہے، مگر یہ سوچو جب یہ تصویریں تمہارے ابا جان کے پاس پہنچیں گی تو وہاں تمہارے غیرت مند خاندان کے کتنے لوگ خودکشی کریں گے۔ تمہارے باپ نے فاقے کر کے جو نیک نامی حاصل کی ہے وہ بدنامی کے ایک ہی دھماکے سے نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس شیطان نے میرے خاندان کی بدنامی کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ میں پھر اس کی مخالفت نہ کر سکی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے والدین تک پہنچنے والی بدنامی کو روکنے کے لیے یہ شرمناک زندگی گزاروں گی، مگر کبھی اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کو اپنا منہ نہیں دکھاؤں گی۔ میں اب تک اس عہد پر عمل کر رہی ہوں۔ شازیہ یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئی، پھر مخلص میاں کو دیکھتے ہوئے بولی، خدا کے لیے اتنے ایماندار نہ بنو کہ تمہیں جابر اور اپنی ستیلی ماں کے شیطانی چہرے نظر نہ آئیں۔ تمہاری بیوی ذہین ہے، وہ جو کچھ کر رہی ہے تمہارے حقوق کی سلامتی کے لیے کر رہی ہے، مگر تم اپنی نادانی سے اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دو گے۔ نہیں، میں نے تو کوئی نادانی نہیں کی ہے۔
کیا یہ نادانی نہیں ہے کہ تم نے اپنی بیوی کی خفیہ جدوجہد کا فسانہ مجھے سنا ڈالا؟ جابر نے تمہیں الو بنانے کے لیے مجھے کرائے پر حاصل کیا ہے۔ اگر میں جابر کو یہ بتا دوں تو رضوانہ کی راہ میں کیسی رکاوٹیں پیدا ہوں گی تم نہیں جانتے۔ میں اب جان گیا ہوں، مجھے عقل آ گئی ہے۔ عقل آ گئی ہے تو وعدہ کرو بیوی کے سوا کسی لڑکی کو دوست نہیں بناؤ گے۔ ہاں، مگر تم بہت اچھی لگتی ہو، میں تم سے کبھی کبھی ملتی رہوں گی، مگر یہاں کاٹیج میں الجھن سی ہوتی ہے۔ ہمارا ایک اور بنگلہ ہے، وہ بند پڑا رہتا ہے، اس کی چابیاں امی کے پاس رہتی ہیں۔ میں جابر سے کہوں گا تو وہ میری مدد کرے گا، الو بنانے کے لیے مدد کرے گا۔ کچھ بھی ہو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اچھا، کب؟ آج ہی رات کے 10 بجے تک میں کسی طرح اس بنگلے میں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے شازیہ کو بنگلے کا پتہ بتایا۔ اتنے میں جابر وہاں پہنچ گیا۔ دونوں اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ جابر نے کہا، گھر چلو، تمہاری بیوی تمہارے لیے تڑپ رہی ہے۔ وہ تینوں کاٹیج کے پیچھے کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ شہر کی طرف جاتے وقت مخلص میاں نے شرماتے ہوئے جابر سے دل کی بات بتائی۔ بنگلے کی چابیاں حاصل کرنے کے لیے خوش آمدیں کرنے لگا۔ جابر غصے میں بھرا بیٹھا تھا، مگر غصے کو کچل رہا تھا، دوستی سے بگڑے ہوئے کام بنانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، وہ چابیاں میں تمہیں دے دوں گا، مگر تمہیں گھر سے بنگلے تک نہیں پہنچا سکوں گا۔ مخلص میاں چپ سوچنے لگے۔ شازیہ نے کہا، جابر مجھے شاپنگ سینٹر کے سامنے اتار دو، کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ کار رک گئی۔ شازیہ نے اترتے ہوئے آہستگی سے کہا، میں ٹھیک 10 بجے پہنچ جاؤں گی، خدا حافظ۔ وہ فٹ پاتھ پر آ گئی۔ کار آگے بڑھ گئی۔ دور نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد شازیہ تیزی سے چلتی ہوئی ٹیلی فون بوتھ کے اندر پہنچی۔ اس نے مخلص میاں سے گھر کا فون نمبر معلوم کر لیا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس گھر سے رابطہ قائم ہو گیا۔ دوسری طرف سے کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ شازیہ نے کہا، ہیلو، میں رضوانہ بیوی سے ملنا چاہتی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں ملازم ہوں، ابھی انہیں بلاتا ہوں۔ 1 منٹ کے اندر ہی رضوانہ کی آواز سنائی دی۔ شازیہ نے کہا، تم مجھے نہیں جانتی، کیا تم ایک اجنبی لڑکی سے ابھی ملنا پسند کرو گی؟ میں کسی اجنبی لڑکی سے کیوں ملوں؟ تمہارا فائدہ ہے، میں تمہیں ایک بہت بڑے نقصان سے بچانا چاہتی ہوں۔ تمہیں متحمل نہیں ہونا چاہیے۔ بھرے پورے ریسٹورانٹ میں ہماری ملاقات ہوگی۔ کون سا ریسٹورانٹ؟ تم صبا ریسٹورانٹ کے کاؤنٹر مین کے سامنے شازیہ کا نام لینا، وہ تمہیں میری میز پر پہنچا دے گا۔ میں فوراً ہی نہیں آ سکتی، اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں۔ تمہارا شوہر اب تمہارے پاس پہنچنے ہی والا ہے۔ اوہ، تو تم میرے شوہر کی مصروفیات سے اس قدر باخبر ہو؟ ہاں، جتنی خبریں راز کی طرح میرے سینے میں محفوظ ہیں وہ تمہارے سامنے کھولنا چاہتی ہوں۔ پھر تو میں تم سے ضرور ملوں گی، میں ابھی آ رہی ہوں۔ ریسیور رکھ دیا گیا۔ شازیہ بوتھ سے نکل کر سامنے صبا ریسٹورانٹ میں داخل ہو گئی۔ تقریباً پون گھنٹے بعد رضوانہ اس کی میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شازیہ نے کہا، میرا نام شازیہ ہے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، میرا نام رضوانہ ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم میرے شوہر کو کیسے جانتی ہو؟ شازیہ بتانے لگی کہ جابر نے آج اسے مخلص میاں کے لیے خریدا تھا اور وہ ایک سوسائٹی گرل کی حیثیت سے کم از کم مخلص میاں کو تباہ کرنا نہیں چاہتی ہے۔ شازیہ نے اپنے خاندانی حالات بھی سنائے، جنہیں سن کر رضوانہ بے حد متاثر ہوئی۔ اس نے احسان مندی سے کہا، تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں اب مخلص کو کبھی تنہا گھر سے نکلنے نہیں دوں گی۔ شازیہ نے کہا، بے شک یہ احتیاط لازمی ہے، لیکن ایک بار مخلص کو کبھی رنگے ہاتھوں پکڑ لو۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ آج رات بنگلے میں آئے، میں بھی وہاں آؤں گی۔ ایسے میں تم وہاں پہنچ کر مجھے برا بھلا کہہ دینا۔ مخلص میاں پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ تمہیں دھوکہ دے کر کبھی گناہ کے راستے پر نہیں چل سکیں گے۔ رضوانہ اس پلاننگ پر غور کرنے لگی۔ شازیہ نے کہا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جابر بھی اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ تم بہت محتاط ہو اور ان کے خیر منصوبے کے سامنے دیوار بن جاتی ہو۔ دشمنوں کو اسی طرح احساس کمتری میں مبتلا رکھنا چاہیے۔ وہ دونوں بڑی دیر تک اس موضوع پر بحث کرتی رہیں۔
آخر اسی نتیجے پر پہنچی کہ جابر اور بانو بیگم کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا چاہیے، یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ لوگ اپنے مفادات کی خاطر مخلص میاں کو غلط راہوں پر نہیں ڈال سکیں گے۔ رضوانہ نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ جابر بھی وہاں آئے گا؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے۔ میرے نام نہاد شوہر نے مجھے مجبور اور بے بس بنانے کے لیے میری شرمناک تصویریں اتاری تھیں۔ جابر بھی مخلص کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے ایسی ہی کوئی چال چلنے ضرور آئے گا۔ رضوانہ بولی، جابر نے میرے وکیل کو جو تحریری بیان دیا ہے اس کے مطابق وہ مجھے اور مخلص کو بظاہر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی دوسری طرح مخلص کو مجبور کرے گا کہ وہ جائیداد کا بٹوارہ نہ کرائے۔ بہرحال میں ضرور آؤں گی۔ وہ دونوں متفق ہو کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ اندھیرا ہونے سے پہلے رضوانہ گھر پہنچ گئی۔ مخلص میاں اپنی امی کے کمرے میں بیٹھے ان کی نصیحتیں سن رہے تھے۔ رضوانہ کی آمد کی خبر ملی تو اپنی خوابگاہ میں آ کر بولے، رضو، جائیداد کا بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے۔ رضوانہ نے بستر پر آرام سے لیٹ کر پوچھا، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لیٹنے کے انداز میں بڑی دلکشی تھی۔ جی میں آیا کہ فوراً ہی اس کے قریب پہنچ جائیں۔ پھر خیال آیا 10 بجے کے بعد شازیہ ملنے والی ہے، اگر وہ ادھر الجھ گئے تو ادھر نہیں جا سکیں گے۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولے، امی کی زندگی میں بٹوارہ نہیں ہوگا۔ میں نے 5 لاکھ کی جائیداد تمہارے نام لکھ دی، حالانکہ مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں خود کبھی ایسا نہ کرتی، مگر مومانی جان اور جابر جس طرح آپ کی شرافت اور سادگی سے کھیلتے آ رہے ہیں، اس کے پیش نظر میرا مستقبل مجھے تاریک نظر آ رہا تھا۔ آپ برا نہ مانیں، مرد کی ذہانت سے عورت کا مستقبل سنورتا ہے۔ آپ کے پاس ذہانت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی جائیداد سے اپنے آپ کا اور اپنی ہونے والی اولاد کا تحفظ کر رہی ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے امی سے وعدہ کیا ہے کہ بٹوارہ نہیں ہوگا۔ وعدہ آپ نے کیا ہے، میں نے تو نہیں کیا۔ کیا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ وہ منہ پھیر کر بولے، نہیں، میں نے امی سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تم میرے حکم پر نہیں چلو گی میں اس کمرے میں نہیں آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے بھاگ گئے۔ ڈر لگ رہا تھا کہ بیوی کے حسن و جمال کا شکار ہو جائیں گے۔ رضوانہ کے دل پر چوٹ لگی۔ بے شک مخلص میاں کو دشمن بہکا رہے تھے، مگر مخلص میاں کی اپنی ذاتی کمزوری بھی تھی۔ اس وقت ان کے دل و دماغ میں شازیہ کا حسن و شباب تازہ بتازہ تھا اور بیوی سیکنڈ ہینڈ بن گئی تھی۔ دراصل وہاں جانے کے لیے وہ بیوی کے کمرے سے دور رہنے کا ایک نامعقول جواز پیش کر چکے تھے، اور یہ طریقہ بھی جابر نے ہی انہیں سکھایا ہوگا۔ رضوانہ اپنا پرس اٹھا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ مخلص میاں سے بولی، میں خالہ جان کے ہاں جا رہی ہوں، جب تک آپ مجھے لینے نہیں آئیں گے میں واپس نہیں آؤں گی۔ بانو بیگم نے کہا، تمہیں شوہر کی اجازت کے بغیر جانا نہیں چاہیے۔ وہ بولی، پھر شوہر صاحب کو بھی میرے پاس رہنا چاہیے۔ مخلص میاں نے سوچا، رضوانہ کے پاس رہنے سے شازیہ کے پاس جانے کا چانس نہیں ملے گا۔ وہ جلدی سے بولے، کوئی بات نہیں امی، اسے جانے دیجیے۔ اس کی امی اور جابر بھی یہی چاہتے تھے کہ بلا ٹل جائے، لہٰذا وہ ٹل گئی۔ وہ بنگلہ شہر کے اس علاقے میں تھا جہاں کروڑ پتی لوگ رہتے تھے۔ ہزاروں گز کے پلاٹ پر کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں، یعنی وہاں کے لوگ ایک ہی علاقے میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے ہزاروں گز کی دوری پر رہتے تھے۔ کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہ تھا، سب اپنے آپ میں مگن رہتے تھے۔ رضوانہ 10 بجے سے کچھ پہلے وہاں پہنچ گئی۔ اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کر کے رخصت کر دیا، پھر وقت گزارنے کے لیے بنگلے کے پیچھے چلی گئی۔ ٹھیک 10 بجے بنگلے کے ایک کمرے میں روشنی نظر آئی۔ رضوانہ اس کمرے کی کھڑکی کے قریب گئی۔ اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ شازیہ اور مخلص میاں وہاں پہنچ گئے ہیں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی بنگلے کے سامنے آئی۔ اسی وقت شازیہ کی گھٹی گھٹی سی چیخ سنائی دی، جیسے مخلص میاں زیادتی پر اتر آئے ہوں۔ رضوانہ دوڑتی ہوئی مخلص میاں کو آوازیں دیتی ہوئی بنگلے کے پچھلے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ پوری طرح دروازہ کھول کر اندر آئی، پھر ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ پلنگ پر شازیہ چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی، ایک خنجر
دستے تک اس کے سینے میں پیوست تھا۔ وہ دم توڑ رہی تھی، سر گھما کر رضوانہ کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ رضوانہ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اس کے باوجود وہ اپنی محسنہ کے قریب آئی، اس پر جھک کر بولی، یہ کس نے کیا ہے؟ اسی وقت روشنی کا ایک چھماکا ہوا، کمرے کے دروازے پر کوئی تھا، پلٹ کر بھاگ رہا تھا۔ رضوانہ نے چیخ کر کہا، رک جاؤ مخلص، رک جاؤ۔ شازیہ اٹکتی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی، جابر۔ اس نے دم توڑ دیا۔ تب رضوانہ نے سوچا کہ دروازے سے بھاگنے والے نے فلیش لائٹ سے تصویر اتاری ہے۔ مخلص میاں ایسی مجرمانہ ذہنیت نہیں رکھتے، یقیناً وہ جابر تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی دوسرے دروازے سے گزر کر کوریڈور میں پہنچی، وہاں سے بنگلے کے برآمدے میں آئی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ قاتل جو کوئی بھی تھا اس کی پہنچ سے دور نکل گیا تھا۔ چیخنے چلانے سے وہ خود ایک نہ کرتا جرم میں ملوث ہو جاتی۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں واپس آئی۔ شازیہ اس کی ہمدرد اور محسنہ تھی۔ اس نے دم توڑ دیا۔ تب رضوانہ نے سوچا کہ دروازے سے بھاگنے والے نے فلیش لائٹ سے تصویر اتاری ہے۔ مخلص میاں ایسی مجرمانہ ذہنیت نہیں رکھتے، یقیناً وہ جابر تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی دوسرے دروازے سے گزر کر کوریڈور میں پہنچی، وہاں سے بنگلے کے برآمدے میں آئی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ قاتل جو کوئی بھی تھا اس کی پہنچ سے دور نکل گیا تھا۔ چیخنے چلانے سے وہ خود ایک نہ کرتا جرم میں ملوث ہو جاتی۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں واپس آئی۔ شازیہ اس کی ہمدرد اور محسنہ تھی، مگر اس کی لاش ایک مصیبت بن گئی تھی۔ وہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس کی تجہیز و تکفین کے فرائض انجام نہیں دے سکتی تھی، قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتی تھی۔ قاتل فلیش لائٹ کے ذریعے خاموش دھمکی دے گیا تھا کہ وہ خود قانون کے شکنجے میں آ سکتی ہے۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں، دماغ میں کتنی ہی باتیں طوفانی رفتار سے آ رہی تھیں، جا رہی تھیں۔ یہ مخلص کو پھانسنے کے لیے قتل کیا گیا ہے۔ مخلص کو شاید آنے میں دیر ہو گئی اور ان کی جگہ میں آ کر پھنس گئی۔ میں کیا کروں؟ بھاگ جاؤں؟ مگر بھاگ کر کہاں جاؤں؟ دشمنوں کی مرادیں بر آئیں گی، مجھے مخلص سے دور کر دینے کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا۔ اتنے میں باہر کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگتی ہوئی دوسرے دروازے سے بنگلے کے پیچھے گئی۔ پتہ نہیں کون آیا تھا، وہ چھپ کر دیکھنا چاہتی تھی۔ بنگلے کے پیچھے سے گھوم کر اس نے ایک دیوار کی آڑ سے دیکھا، احاطے کے باہر ایک ٹیکسی واپس جا رہی تھی۔ برآمدے کی روشنی میں مخلص میاں نظر آئے۔ وہ شازیہ سے عشق فرمانے کے لیے احاطے میں داخل ہو رہے تھے۔ رضوانہ ان کی طرف بھاگتی ہوئی گئی۔ وہ رضوانہ کو پہچانتے ہی ٹھٹک گئے، پھر ایک دم سے بدک کر بھاگتے ہوئے کہنے لگے، نہیں، میں یہاں کسی سے ملنے نہیں آیا، مجھے جابر نے بلایا تھا، میں نہیں جانتا کہ بنگلے میں کون عورت ہے۔ رک جائیے، وہ دھیمی آواز میں چیختی ہوئی ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ مخلص، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، رک جائیے، خدا کے لیے میری بات سن لیجیے۔ آدھی رات ہو رہی تھی، راستہ سنسان تھا۔ یہ اتفاقی تھا کہ اس وقت وہاں سے کوئی گاڑی بھی نہیں گزر رہی تھی۔ مخلص میاں کچھ اس ندامت سے بھاگے جا رہے تھے کہ بیوی کے سامنے ان کی گناہ گاری کا راز کھل گیا ہے۔ وہ شاید آخری سانس تک بھاگتے ہی چلے جاتے، مگر ایک جگہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے، بڑی سخت چوٹیں آئیں۔ وہ فوراً ہی اٹھ نہ سکے، سڑک کے کنارے تھوڑی دیر تک اوندھے پڑے رہے۔ رضوانہ ان کے سرہانے آ کر اکڑوں بیٹھ گئی، ہانپتے ہوئے بولی، آپ کو خدا کا واسطہ اب نہ بھاگیں، میں زیادہ نہیں دوڑ سکوں گی، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، کبھی تو عقل سے کام لیجیے، آخر آپ کس سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں؟ وہ کراتے ہوئے اٹھنے لگے، میں تم سے شرمندہ ہوں رزو، مگر بے قصور ہوں۔ مجھے نہیں پتا آج دن کے وقت شازیہ نے شربت میں کیا گھول کر پلا دیا تھا، میں ہوش سے بیگانہ ہو کر ادھر چلا آیا، وہ کوئی تعویذ گنڈا کرتی ہے۔ رضوانہ نے مصلحت کے پیش نظر انہیں ندامت سے بچانے کے لیے کہا، میں جانتی ہوں آپ میرے سوا کسی عورت کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، آپ پر سچ مچ جادو کیا گیا تھا، اب وہ نہیں کر سکے گی،
وہ مر گئی ہے۔ ہیں؟ مر گئی؟ ہاں، یہاں سے اٹھیے۔ اس نے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ لنگڑاتے ہوئے آگے چلنے لگے۔ وہ آہستگی سے بولی، جابر نے آپ کو پھانسی کے تختے تک پہنچانے کے لیے شازیہ کو قتل کر دیا ہے۔ ہیں؟ قتل؟ نہیں نہیں، وہ خوف سے کانپنے لگے۔ مجھے پھانسی دلا کر جابر کو کیا ملے گا؟ آپ کے حصے کی جائیداد ملے گی۔ دیکھیے، شازیہ باطن میں ایک شریف عورت تھی۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ 10 بجے بنگلے میں آنے والے ہیں، مگر آپ کے آنے میں دیر ہو گئی۔ راستے میں ٹیکسی خراب ہو گئی تھی، دوسری ٹیکسی دیر سے ملی۔ مخلص میاں بولے، اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہے۔ جابر شازیہ کو قتل کرنے کے بعد اس لاش کے ساتھ آپ کی تصویر اتارنے کے لیے چھپا ہوا تھا، مگر آپ سے پہلے میں پہنچ گئی۔ وہ میری تصویر اتار کر بھاگ گیا ہے۔ میں امی سے شکایت کروں گا۔ اللہ توبہ! میں قتل کے الزام میں ملوث ہو رہی ہوں، اور جو لوگ الزام لگانے والے ہیں آپ انہی کے سامنے فریاد کرنا اور انصاف مانگنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کب عقل آئے گی؟ مجھے عقل ہے۔ تم مجھے بیوقوف کہہ رہی ہو؟ کیا ہم امی کو بزرگ مان کر یہ جھگڑا ختم نہیں کر سکتے؟ میں سہاگ رات سے سمجھاتی آ رہی ہوں کہ امی بزرگ بن کر دولت پر قابض ہو گئی ہیں۔ اس دولت پر صرف ہمارا اور ہمارے ہونے والے بچوں کا حق ہے۔ رزو، پتہ نہیں عقل مندی کسے کہتے ہیں۔ میری سمجھ کے مطابق عقل مندی وہ تھی کہ میں دولت سے بے نیاز ہو کر سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ تم حوا زادی، تم نے شجر ممنوعہ کی طرف لا کر مجھے سکون کی جنت سے نکال دیا۔ اولاد اور مستقبل کے حوالے سے دولت کی تقسیم سکھا دی۔ یہ دنیا داری تو ہو سکتی ہے، دانائی نہیں ہو سکتی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ رضوانہ سر جھکا کر بولی، ہمارے اسلام میں سادھو سنت بن کر گوشہ نشینی کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ اگر دنیا میں رہ کر دنیا سے کنارہ کش ہونا سکھایا جاتا تو میں اولاد اور مستقبل کا حوالہ نہ دیتی۔ ہمارے مذہب میں اپنی ضرورت کے لیے محنت کرنا اور اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا فرض ہے۔ یہ فرض میں نے آپ کو سکھایا، لیکن مومانی جان نے آپ کو سکون حاصل کرنے کے لیے دولت سے بے نیاز ہو کر تارک الدنیا بننے کی جو تعلیم دی ہے، ابھی تک اس کا اثر آپ کے ذہن میں ہے۔ آپ اپنی شریک حیات کی مصیبتوں کو بھی سمجھنے کے قابل نہ رہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے دوپٹے کے آنچل کو منہ پر رکھ کر ماتمی آواز کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ مخلص میاں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، چپ ہو جاؤ، نہیں تو میں بھی رونے لگوں گا۔ دیکھو، میں تمہیں قتل کے الزام سے بچا لوں گا، چپ ہو جاؤ۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا، کیسے بچائیں گے؟ میں جابر سے بولوں گا کہ میرے حصے کی جائیداد لے لو، میری رزو کو گرفتار نہ کراؤ۔ وہ ماں بیٹے تو یہی چاہتے ہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ رزو، میں عقل مند نہ سہی، مگر میری بات مان لو، مفلسی کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ کوئی شازیہ مجھے تم سے چھیننے نہیں آئے گی، کوئی جابر تمہیں مجھ سے چھین کر پھانسی کے تختے تک نہیں پہنچائے گا۔ ہم یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اپنے حقوق کے لیے لڑتی رہوں گی۔ تم بہت ضدی ہو، پتہ نہیں ابھی گھر جا کر کیسے ہنگامے برپا کرو گی۔ تم کچھ بھی کرو، جابر تمہیں ضرور گرفتار کرائے گا۔ اب میری صرف ایک بات مان لیں، گھر جا کر جابر و مومانی جان کو یہ نہ بتائیں کہ مجھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ کیا تم ابھی گھر نہیں جاؤ گی؟ نہیں، میں چھپی رہوں گی۔ جابر مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کل صبح تک میرا انتظار کرے گا، پھر 2-4 روز تک مجھے تلاش کرے گا۔ اس وقت تک مجھے اچھی طرح سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے گا۔ مگر جابر جانتا ہے کہ میں بنگلے تک گیا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ راستے میں ٹیکسی خراب ہو گئی تھی، آپ دوسری ٹیکسی کی تلاش میں تھوڑی دور پیدل گئے۔ چند بدماشوں نے آپ کو گھیر کر جیب کی رقم نکال لی، پھر آپ کو مار پیٹ کر بھاگ گئے۔ ثبوت کے طور پر آپ کے جسم پر چوٹیں لگی ہیں، آپ ابھی گر پڑے تھے نا؟ ہاں، بہت چوٹیں آئی ہیں۔ تم کتنی اچھی اچھی تدبیریں سوچ لیتی ہو۔ میری تدبیر پر عمل کریں گے نا؟ تمہاری سلامتی کے لیے ضرور کروں گا۔ آپ کی جیب میں جتنی رقم ہے مجھے دے دیجیے۔
آج امی نے پہلی بار مجھے 2000 روپے دیے تھے، یہ لو۔ رضوانہ نے وہ روپے اپنے پرس میں رکھ لیے۔ مخلص میاں نے پوچھا، تم کہاں جا کر چھپو گی؟ اس نے بہانہ کیا، ابھی تو میں خود نہیں جانتی، اگر کچھ عرصے تک میری خبر نہ ملے تو آپ بظاہر پریشانی دکھائیں مگر دل میں اطمینان رکھیں کہ میں نادان بچی نہیں ہوں، انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گی بخیریت رہوں گی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ایک چوراہے تک پہنچ گئے، وہاں ٹیکسیاں اور رکشے نظر آ رہے تھے۔ رضوانہ نے 5 روپے دے کر کہا، آپ رکشے میں بیٹھ کر 5 روپے میں گھر کے قریب پہنچ جائیں گے، تھوڑی دور گھر تک پیدل جائیں، پھر مومانی جان کو یہ دکھ بھری داستان سنائیں کہ کس طرح بدماشوں نے آپ کو لوٹ لیا۔ آپ خالی جیب بنگلے تک نہیں جا سکتے تھے، اس لیے پیدل واپس آ گئے۔ رضوانہ نے اچھی طرح سمجھا بجھا کر انہیں ایک رکشے میں بٹھا کر رخصت کر دیا۔ دوسرے رکشے میں وہ خود کہیں چلی گئی۔ بانو بیگم پریشان تھیں، انسان جو چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں، دونوں ماں بیٹے کا منصوبہ کچھ اور تھا، ہو گیا کچھ اور۔ جابر رات کے 3 بجے گھر واپس آیا۔ بانو بیگم بیٹے کی خیریت کی دعائیں مانگتی ہوئی بار بار دروازے پر آ رہی تھیں۔ بیٹے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ ہاں، وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولا، سب کچھ ٹھکانے لگا دیا ہے، آپ یہ باتیں بھول جائیں۔ کیسے بھول جاؤں؟ کیا شازیہ کو وہ ممی اور اس کا بروکر شوہر وغیرہ تلاش نہیں کریں گے؟ کریں گے، مگر وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ میں نے آج رات کا سودا نہیں کیا تھا، وہ کسی دوسرے گاہک کا حوالہ دے کر اپنے گھر سے نکلی تھی۔ وہ بیٹے کی خوابگاہ میں پہنچ کر بولی، یہ کیا ہو گیا؟ بیٹے تمہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر یہ بھید کھل گیا تو یہ ساری دولت و جائیداد کسی کام نہیں آئے گی۔ امی، آپ اپنی زبان بند رکھیں گی اور پریشان ہونا چھوڑ دیں گی تو بھید کبھی نہیں کھلے گا۔ یہ بتائیں کہ رضوانہ واپس آ گئی ہے؟ نہیں، اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، مخلص بھی بنگلے میں نہیں آیا۔ بیٹا، اس گدھے کو تو چند بدماشوں نے پکڑ کر پیٹا اور اس کی جیب سے 2000 روپے نکال کر لے گئے۔ وہ خالی جیب بنگلے تک نہیں جا سکتا تھا، میرے پاس آ کر اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رضوانہ سے اس کا سامنا نہیں ہوا ہے اور وہ شازیہ کے قتل کے متعلق کچھ نہیں جانتا ہے۔ ہاں، وہ بالکل بے خبر ہے، میں نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا۔ ہم جسے اپنے اشاروں پر چلانے کے لیے اتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں وہ آرام سے سو رہا ہے اور ہم جاگ رہے ہیں۔ آپ جا کر سو جائیے، تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے، میں مخلص کو ساتھ لے کر رضوانہ کی سہیلیوں کے ہاں جاؤں گا، اسے تلاش کروں گا۔ امی، وہ ہماری توقع سے بہت زیادہ چالاک ثابت ہو رہی ہے۔ بیٹے، تم تو ذرا بھی نہیں سوئے، ایسے تو تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ جہنم میں جانے دو اس حرام زادی کو، تم آرام کرو۔ وہ بانو بیگم کا ہاتھ تھام کر ان کی خوابگاہ میں لے گیا۔ میں آرام کروں گا، آپ سو جائیں۔ وہ ان کی خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے اپنی خوابگاہ کے باتھ روم میں آیا۔ وہاں تیز پاور کے بلب کے سامنے فلم نگیٹو خشک کرنے کے لیے رکھ گیا تھا۔ وہ نگیٹو سے پرنٹ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ مصروفیت کے دوران اس کا دماغ اس سے پوچھ رہا تھا، اس تصویر سے کسے بلیک میل کرو گے؟ رضوانہ تو ابھی تک آئی نہیں ہے، وہ چالاک عورت یقیناً روپوش رہے گی۔ جاوید جھنجھلا کر سوچنے لگا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مخلص کی شادی ہو، کیونکہ شادی کے بعد بچے ہوں گے تو ابا جان کی وصیت کے مطابق بھی اور قانوناً بھی جائیداد کی تقسیم لازمی ہو جائے گی، مگر رشتہ داروں نے امی کو مجبور کر دیا کہ وہ مخلص کی شادی کر دیں۔ پھر ہم نے سوچا رضوانہ جیسی گائے مخلص کے لیے مناسب رہے گی، مگر اس الو کے پٹھے کی تقدیر ایسی تھی کہ وہ گائے شیرنی بن گئی۔ اس کے بعد میں نے شازیہ پر بھروسہ کیا، لیکن جب میں سمندر کے ساحل پر دوبارہ گیا تو شازیہ کاٹیج کے اندر ایک شریف زادی کے روپ میں باتیں کر رہی تھی، میرے خلاف مخلص کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رات کو بنگلے میں ایک قتل ہوگا، دوسرا قاتل کہلائے گا اور قتل کے الزام سے بچنے کے لیے میرے اور امی کے قدموں میں لوٹے گا۔ رضوانہ اپنے سہاگ کی سلامتی کے لیے 5 لاکھ کی جائیداد واپس کرے گی۔
جائیداد کے بٹوارے سے باز آئے گی۔ پھر مخلص کو قتل کے الزام سے بچانے کے لیے ہم آخری شرط یہ رکھیں گے کہ رضوانہ کبھی بچے پیدا نہ کرے۔ اس خاندان میں صرف میری اولادیں ہوں گی، دولت میری نسل کی طرف بڑھے گی۔ ہم مخلص اور رضوانہ کو تمام عمر بٹھا کر کھلائیں گے۔ وہ پرنٹ تیار کرنے کے بعد اسے دیکھنے لگا۔ تصویر میں رضوانہ شازیہ پر جھکی ہوئی تھی اور شازیہ کے سینے میں پیوست خنجر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، وہ الو کا پٹھا مقدر کا سکندر ہے۔ اس تصویر میں اسے ہونا چاہیے تھا۔ اس کی جگہ رضوانہ آ گئی، یعنی پانسا ہی پلٹ گیا۔ رضوانہ پر وہ دکھ بھاری ہوتا جب اس کا سہاگ، اس کا مجازی خدا، قتل کے الزام میں پھنسنے والا ہوتا۔ وہ مخلص کی خاطر ہمارے قدموں کی خاک بن جاتی، مگر اب خود پر آئی ہوئی مصیبت کو تو وہ بڑی مکاری سے جھیل لے گی۔ جابر الجھے ہوئے ذہن سے بہت کچھ سوچ رہا تھا، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس پر تقدیر مہربان ہو، اس پر تدبیر کے حملے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے دوسری چال چلی۔ صبح ہی اس نے مخلص میاں کو نیند سے بیدار کیا اور ان کے سامنے تصویریں رکھ کر کہا، ابھی ایک شخص یہ تصویریں دے گیا ہے اور یہ دھمکی دے کے گیا ہے کہ اگر 10 لاکھ روپے ادا نہ کیے گئے تو رضوانہ کو پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا جائے گا۔ مخلص میاں پہلے ہی رضوانہ کی زبانی تصویر اور بلیک میلنگ کے متعلق سن چکے تھے۔ یہ سمجھ گئے تھے کہ جابر یہ چال چل رہا ہے، مگر وہ تو بچپن سے امن پسندی سیکھتے آئے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے سوچا کہ رضوانہ تو ضدی ہے، اپنے لیے مصیبت بڑھا رہی ہے۔ اگر وہ 10 لاکھ کے عوض جھگڑا ختم کر سکتے ہیں، رضوانہ کو واپس بلا سکتے ہیں، تو پھر اسے واپس آنا چاہیے۔ پچھلی رات تنہا بستر پر کانٹے چبھ رہے تھے۔ شازیہ بھی نہیں ملی تھی اور بیوی بھی ہاتھ سے نکل گئی تھی، اور آج رات سے پہلے اسے بلا کر بستر کے کانٹے چنے جا سکتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی رقم ادا کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ جابر نے کہا، ہم نہیں چاہتے کہ بعد میں لوگ باتیں بنائیں، ہمیں الزام دیں کہ ہم نے 10 لاکھ ہضم کر لیے۔ تم اپنے طور پر پکے کاغذ پر یہ لکھ دو کہ تم نے ایک کاروبار کے لیے امی سے یہ رقم حاصل کی ہے۔ اتنے میں ملازم نے آ کر جابر سے کہا، صاحب کوئی لڑکی آپ کو فون پر پوچھ رہی ہے۔ جابر اس کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آیا، پھر ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو، میں جابر ہوں، میں رضوانہ ہوں۔ جابر کے ذہن کو جھٹکا سا لگا، یوں لگا جیسے مخلص میاں کو پھر اس کے پنجے سے چھڑانے کے لیے وہ آ گئی ہو۔ اس نے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے بلیک میل کر سکو گے؟ کیا تم مجھے بلیک میلر سمجھ رہی ہو؟ میں تم لوگوں کی بھلائی کے لیے اور اپنے خاندان کو بدنامی سے بچانے کے لیے خود کسی بلیک میلر کا شکار ہو رہا ہوں۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے اس بلیک میلر نے تمہاری ایک تصویر بھیجی ہے اور بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا ہے۔ سب بکواس ہے، کسی کی جان سے کھیلنے کا معقول جواز ہونا چاہیے۔ مجھ پر الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ بلیک میلر کے پاس تمہارے خلاف معقول جواز وہ تصویریں ہیں جو ساحل سمندر پر مخلص اور شازیہ کی اتاری گئی تھیں۔ تم نے اس عورت کو اپنے شوہر کے راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دیا۔ شکریہ، میں یہی معلوم کرنا چاہتی تھی کہ تم کس نقطے کو اہمیت دے رہے ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ جابر ہیلو ہیلو پکارتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ پریشان ہو کر ریسیور رکھتے ہوئے سوچنے لگا، وہ اس نقطے کو سمجھنے کے بعد کیا کرے گی؟ وہ کون سی چال چلنے والی ہے، یہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ رضوانہ نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا کہ وہ بلیک میلر بن کر اسے دل دہلا دینے والی دھمکیاں دے سکتا۔ اس نے یکلخت ریسیور رکھ کر اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ رضوانہ نے اپنی روپوشی کے ذریعے جابر و بانو بیگم کو الجھا تو دیا تھا، مگر خود بھی پریشان ہو رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ لوگ مخلص میاں کو بے وقوف بنا کر اس کے حصے کی جائیداد آہستہ آہستہ حاصل کرتے جائیں گے۔ اس نے اپنے وکیل کے ہاں پناہ لی تھی۔ وکیل احمد علی نے اسے بیٹی بنا کر رکھا تھا اور اس کی دل جوئی کرتا رہتا تھا۔ اس نے دوسرے دن بتایا تھا کہ اخبارات میں شازیہ کے قتل کی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی۔ تیسرے دن اخبارات نے بتایا کہ سی بیچ کے قریب ایک نوجوان عورت کی لاش پائی گئی ہے۔
5वें दिन شازیہ کا نام اور اس کی مختصر ہسٹری شائع ہو گئی۔ پولیس قاتل کو تلاش کر رہی تھی۔ وکیل احمد علی نے کہا، بیٹی، جابر و بانو بیگم تمہیں نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنے خاندان کے وقار کو بحال رکھنا بھی چاہتے ہیں، اسی لیے شازیہ کی لاش اس بنگلے سے دور لے جا کر پھینک دی گئی ہے۔ وہ لوگ تمہارے حوالے سے بھی عدالت تک جانا نہیں چاہتے۔ ہاں، اگر تم اسی طرح سرکشی دکھاتی رہیں اور انہیں مخلص میاں کے حصے کی دولت نہ ملی تو شاید وہ تمہاری تصویر پولیس والوں تک پہنچا دیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ ان کے سامنے اپنا شوہر، اپنا مستقبل، سب کچھ ہار جاؤں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہیں کیا مشورہ دوں۔ یہ دولت کے پجاریوں کا دور ہے، پتہ نہیں اس دور میں شریف لوگ کیسے جی رہے ہیں۔ رضوانہ سوچنے لگی، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ میں عورت ہو کر ان کے فولادی ارادوں کو کاٹتی رہی، مگر انہیں بالکل ہی کاٹ کر پھینک دینے کے لیے مجھے کسی فولادی مددگار کا سہارا لینا پڑے گا۔ لیکن کون میری مدد کرے گا؟ میرے آس پاس تو سبھی مطلب کے بندے ہیں۔ سوچنے کے دوران اچانک اسے شیرو دادا کی یاد آئی۔ وہ اس کے والد کا ایک بچپن کا ساتھی تھا۔ اس کے والد شریفانہ زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے۔ شیرو دادا بھی زندہ تھا اور اپنے مرحوم دوست کی بیٹی کو پہچان سکتا تھا۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی رضوانہ شیرو دادا کے گھر پہنچ گئی۔ وہ تقریباً 10-12 سال کے بعد اس گھر میں آئی تھی۔ شیرو دادا اپنی بیٹھک میں اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ ایک نوجوان اور حسین عورت کو، کون ہو تم؟ میں آپ کے مرحوم دوست کی بیٹی رضوانہ ہوں، آپ کو باپ کی جگہ سمجھ کر آئی ہوں۔ دادا نے شراب کی بوتل اور گلاس میز کے نیچے رکھ دیے، اپنے حواریوں کو باہر جانے کا حکم دیا اور پھر بولے، آئندہ پچھلے دروازے سے آیا کرنا، تمہاری چچی اپنے میکے گئی ہے، تم ایک مدت کے بعد آئی ہو، بتاؤ میں اپنے دوست کی روح کو کیسے خوش کروں؟ رضوانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، انکل، میں دشمنوں میں گھر گئی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کون بدنصیب لوگ ہیں؟ رضوانہ شروع سے اپنا دکھڑا سنانے لگی۔ اس داستان گوئی کے دوسرے دن جابر اپنے معمول کے مطابق اپنی ماں سے رخصت ہو کر باہر گیا، لیکن معمول کے مطابق لنچ کے لیے واپس نہیں آیا۔ بانو بیگم بیٹے کے انتظار میں بھوکی بیٹھی رہیں۔ شام کو اس کا فون آیا۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، امی، ذرا حوصلہ رکھ کر میری بات سنیے، مجھے چند نامعلوم لوگوں نے یہاں قید کر دیا ہے۔ اگر آپ چیخ پکار کریں گی یا پولیس والوں کو اطلاع دیں گی تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ بانو بیگم کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹنے والا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریسیور کو تھام کر بولی، بیٹے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ امی، آپ یقین نہیں کریں گی تو میری لاش آپ کو ملے گی۔ نہیں، ایسا نہ کہو۔ یہ کون لوگ تمہاری جان کے دشمن بن گئے ہیں کیا رضوانہ؟ پتہ نہیں امی، یہ کیا چکر ہے؟ اگر اس عورت کا ہاتھ ہوتا تو اس کے مفاد کی باتیں کی جاتی۔ مجھے قید کرنے والے میرے آس پاس موجود ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ آپ پہلے گھر کے ملازم کو آج چھٹی دے دیں، اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ریکس سینما میں فلم دیکھنے چلی جائیں۔ وہاں آپ کی نگرانی کی جائے گی تاکہ آپ وہاں سے پوری فلم دیکھ کر واپس آئیں۔ یہ کیا مذاق ہے بیٹے؟ تمہاری جان پر بنی ہے اور میں فلم دیکھنے جاؤں؟ امی، میری جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر سے نکلتے وقت دروازوں کو مقفل نہ کریں، تجوری بھی کھلی رہنی چاہیے، گھر کی کوئی چیز آپ کے ساتھ باہر نہ جائے، حتیٰ کہ پرس بھی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ فلم دیکھنے کے لیے صرف 100 روپے کا نوٹ گھر سے لے جا سکتی ہیں۔ امی، ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے، بڑی اذیتیں دی ہیں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اس پر فوراً عمل کریں، نہیں تو یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرے بچے، میں ابھی عمل کرتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ فلم دیکھنے کے بعد تم مجھے مل جاؤ گے نا؟ ہاں، ان کے حکم کی تعمیل ہوتی رہے گی تو یہ لوگ مجھے آزاد کر دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد ریسیور رکھ دیا گیا۔ بانو بیگم کا کلیجہ کانپ رہا تھا، پورا بدن تھر تھرا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار دولت مٹی کا ڈھیر معلوم ہوئی۔ صرف اولاد کا چہرہ نگاہوں میں گھومتا رہا۔ وہ قاتل تھا، کوئی اسے قتل کر دے یہ گوارا نہ تھا۔
اپنے لہو کا درد سبھی کو ہوتا ہے، بانو بیگم کو بھی ہو رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ملازم کو بلا کر چھٹی دے دی۔ اس بدحواسی میں بھی دماغ میں دولت کا یہ حساب تھا کہ انہوں نے حال ہی میں نقد رقم اور زیورات بینک میں منتقل کر دیے تھے۔ تھوڑی سی رقم اور چند ہزار کے زیورات تجوری میں تھے، وہ اپنے بچے کے صدقے میں چھوڑے جا سکتے تھے۔ انہوں نے مخلص میاں کو بلا کر کہا، جاؤ جوتے پہن کر آؤ، ہم فلم دیکھنے جائیں گے۔ وہ حیران ہو کر بولے، فلم آپ کے ساتھ؟ بحث مت کرو، جو کہتی ہوں وہ کرو۔ وہ بھاگ کر جوتے پہننے چلے گئے۔ بانو بیگم کے دل نے کہا، کاش وہ لوگ اس گدھے کو مارنے کے لیے پکڑ کر لے جاتے۔ اس کے لیے کون رونے والا ہے؟ میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ ایسے عبرتناک موقع پر بھی وہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں پرائے بیٹے کی زندگی کو ہیچ سمجھ رہی تھی۔ دماغ میں یہ حساب کتاب موجود تھا کہ جب زندہ سلامت واپس آ جائے گا تو تجوری کی تھوڑی بہت رقم کا ہر جانا مخلص میاں کی دولت سے حاصل کر لیں گی۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ جابر کے کمرے میں وہ تصویریں ہیں جن کے ذریعے آئندہ مخلص میاں اور رضوانہ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ وہ اوپری منزل کی طرف جانے لگیں مگر فوراً ہی نیچے آنا پڑا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے جابر نے کہا، امی ابھی تک کوٹھی سے باہر نہیں آئیں؟ یہ لوگ صرف 2 منٹ کا وقت دے رہے ہیں، اس کے بعد مجھے مار ڈالیں گے۔ میں جا رہی ہوں بیٹے، میں جا رہی ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر مخلص میاں کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی کوٹھی سے باہر نکل گئیں۔ باہر آ کر رکنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ بیٹے کی جان بچانے کے لیے سوتیلے بیٹے کے ساتھ فلم دیکھنا ضروری تھا۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ریگ سینما کی طرف چلی گئیں۔ آدھے گھنٹے بعد رضوانہ اس کوٹھی میں داخل ہوئی۔ پہلے اس نے تجوری کھول کر دیکھی، وہاں کی نقدی اور زیورات سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جابر کے کمرے میں جا کر تلاشی لینے لگی۔ تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعد باتھ روم کے کیبنٹ میں مطلوبہ تصویریں اور نیگیٹو مل گئے۔ اس نے وہاں ماچس کی تیلی سلگا کر انہیں جلا ڈالا۔ پھر ڈرائنگ روم میں آ کر فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے کہا، انکل میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے تمام نیگیٹو اور تصویریں جلا ڈالی ہیں۔ میں آج بہت خوش ہوں انکل، بہت خوش۔ شیرو دادا کی آواز سنائی دی، بیٹی اب واپس آ جاؤ، 2-1 دن بعد واپس اس گھر میں جانا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے اس بڑھاپے میں بدمعاشی چھوڑ دی ہے، ایک دوسرے بدمعاش کے ذریعے یہ کام کرایا ہے۔ تمہارا کام ہو چکا ہے، اب وہ بدمعاش بانو بیگم سے اپنا محنتانہ وصول کرے گا۔ اچھی بات ہے، میں وکیل انکل کے پاس واپس جا رہی ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر باہر چلی گئی۔ بانو بیگم کو جبراً پوری فلم دیکھنے کے لیے سینما ہال کی تاریکی میں بیٹھنا پڑا۔ دل میں دہشت تھی کہ بدمعاشوں کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو وہ جابر کو مار ڈالیں گے۔ سینما ہال سے واپسی میں ان کا خیال تھا کہ گھر پہنچتے ہی بیٹے کی صورت نظر آئے گی، لیکن جس طرح وہ گھر خالی چھوڑ کر گئی تھیں اسی طرح خالی پایا۔ تجوری کی نقدی اور زیورات غائب تھے۔ وہ جابر کے کمرے میں گئیں، باتھ روم کے کیبنٹ کو کھول کر دیکھا، تصویریں اور نیگیٹو بھی نہیں تھے۔ تب سمجھ میں آ گیا کہ رضوانہ بدمعاش سے مل کر انہیں نیچا دکھا رہی ہے۔ اس وقت انہیں غصہ نہیں آیا کیونکہ بیٹے کی واپسی اہم تھی۔ غصہ اور جھنجھلاہٹ دکھانے سے دشمن کو اور مزہ آتا ہے، اور وہ رضوانہ کے لیے اس تماشے کو مزیدار بنانا نہیں چاہتی تھیں۔ مخلص میاں نے کہا، امی بھوک لگ رہی ہے۔ بھوک لگی ہے تو کیا مجھے کھاؤ گے؟ وہ حرامزادی ہمیں کھا تو رہی ہے، جاؤ کچن میں جا کر کھا لو۔ میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ میری بھوک مر چکی ہے، میرا دل مر چکا ہے۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا کہ جابر کہاں ہے؟ اتنی رات ہو گئی، وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ کیسے بھائی ہو تم؟ اس کا جواب سننے سے پہلے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ انہوں نے بھاگ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون ہے؟ ہیلو، کیا تم بانو بیگم ہو؟ ہاں، تم کون ہو؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ بڑھیا، ہوش میں رہ کر باتیں کر، پہلے معلوم کرو کہ کس سے باتیں کر رہی ہو۔
बगैर समझे पूछे बेटे को पूछोगी तो ये बात दूसरों के कानों तक पहुंच जाएगी। वैसे तुम बहुत मक्कार हो। घर से निकलने से पहले तुमने बड़ी रकम कहीं छुपा दी, सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये के ज़ेवरात तिजोरी में छोड़ गई। क्या तुम समझती हो कि इस तरह तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा? मैंने कोई रकम नहीं छुपाई। तुम्हें कितना चाहिए बोलो, मैं दूंगी। मेरा बेटा, दूसरी तरफ से डांट कर कहा गया। बार बार बेटे का जिक्र न करो, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख? बानो बेगम का हलक खुश्क हो गया। वो थूक निकलते हुए बोली, दूंगी, ज़रूर दूंगी, मगर इतनी बड़ी रकम घर में नहीं है। कल सुबह बैंक से हासिल करूंगी। तो फिर कल सुबह बात करेंगे। तुम बैंक से पूरे 1 लाख निकाल कर तैयार रखना। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, मगर मेरे बेटे से बात करा दो। नहीं, तुम्हारी मक्कारियों ने हमें समझा दिया है कि तुम इशारों में बेटे से ऐसे मामला तय कर लोगी जिनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है। फ़ोन पर ज़्यादा न बोलो, कल दिन के 11 बजे फ़ोन करूंगा। इतना कहने के बाद ही रिसीवर रख दिया गया। बानो बेगम का दिल डूबने लगा। बेटे की वापसी कल तक के लिए टल गई थी। कितनी बार अहमकाना ख्याल पैदा हुआ कि चुपचाप पुलिस वालों से राब्ता कायम करे, मगर ये ख्याल ही रहा। वो ये देख चुकी थी कि ब्लैकमेल करने वाला घर से सिनेमा घर तक इसकी निगरानी करता रहा है। अगर उन्होंने ज़रा भी चालाकी दिखाई तो बेटा जान से जाएगा। वो सारी रात जागती रहीं, कभी टहलने लगती थीं, कभी बैठ जाती थीं। मुखलिस मियाँ अपना पेट भरने के बाद सो गए थे। हमारी आज की दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो लालच और मुसीबतों को अपने घर का पता नहीं बताते, दूसरों को अपनी खुशियाँ तक दे देते हैं, दूसरों से कुछ मांगते तक नहीं। आराम से खाने के वक्त खाते हैं और सोने के वक्त सो जाते हैं। बानो बेगम का सुकून बर्बाद हो चुका था। दिमाग धुआं धुआं हो रहा था। वो सोच सोच कर झुल्ला रही थी कि मुखलिस मियाँ की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। रिजवाना भी चैन की नींद सो रही होगी। इन दोनों पर जवाबी हमला किस तरह किया जा सकता है? रात भर सोचने से कोई ना कोई उल्टी सीधी तदबीर दिमाग में आ ही जाती है। इनके दिमाग में ये बात आई कि जब बेटा वापस मिल जाएगा तो वो भी रिजवाना को एक सबक सिखाने के लिए मुखलिस मियाँ को अगवा कराएंगी। बहरहाल सुबह हो गई। वो बैंक जाने के लिए तैयार हुई। मुखलिस मियाँ ने मासूमियत से नाश्ता करने के लिए कहा। वो आप से बाहर हो गईं। कल से फाके कर रही थीं, सारी रात की जागी हुई थीं। ऐसे में पागलपन का दौरा पड़ रहा था। उन्होंने मुखलिस मियाँ की पिटाई कर दी। निकल जाओ घर से जलील कमीने, कल से खा रहे हो सो रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर धूप में भटकते रहो। वो इसे थके देकर बाहर निकालने लगी। ऐसे वक्त ख्याल आया कि मुखलिस मियाँ को सचमुच आज घर में रहना नहीं चाहिए। पता नहीं वो ब्लैकमेलर या उसका कोई आदमी कब रकम लेने आए। ये अदायगी मुखलिस मियाँ के सामने होगी तो वो अपनी सुबकी महसूस करेंगी। ये सोचकर उन्होंने कहा, न तुम कमाने की फ़िक्र करते हो और न गैरत से सोचते हो कि बीवी जाने किसकी गोद में पड़ी होगी। जाओ रिजवाना को ढूंढ कर लाओ, जब तक वो ना मिले तुम भी वापस ना आना। वो बेचारे फर्माबरदार थे। माँ के हुक्म पर बीवी को ढूंढने निकल गए। शाम को शेरूदादा अपने घर से निकला। ठीक 7 बजे उसे बानो बेगम से 1 लाख रुपए मिलने वाले थे। शेरूदादा ने ये बात रिजवाना को नहीं बताई थी, जिससे बेटी कहा था। उससे यही कहा था कि इसने बदमाशी छोड़ दी है। बदमाश सिर्फ अपने घर और अपने रिश्तों को छोड़कर बाकी सारे ज़माने के लिए बदमाश होता है। दादा का ज़मीर मुतमईन था कि अपनी बेटी का काम कर चुका है, अब अपना काम निपटाना था। घर से निकलते ही पुलिस के 2 आदमी पहुंच गए। थाने से बुलावा आया था। इसे मजबूरन सिपाहियों के साथ जाना पड़ा। इसने अपने हवारियों से कह दिया था कि 7 बजे से मतलूबा रकम मिल जाएगी। वो 8 बजे तक फ़ोन पर इतला देगा कि जाबिर को रिहा कर दिया जाए। चूँकि बुढ़िया बहुत मक्कार है, दादा को फांसने के लिए जाल भी बिछा सकती है, लिहाजा 8 बजे तक दादा की कोई खबर न मिले तो जाबिर को ख़त्म कर दिया जाए। जब वो थाने पहुंचा तो थानेदार ने कहा, पिछले दिनों बैंक में जो डकैती हुई थी, इस बैंक का दरबान एक डाकू का चेहरा देखकर पहचान सकता है।
تمہارے جیسے بدنام لوگوں کو اسی سلسلے میں یہاں بلایا گیا ہے۔ 1 گھنٹے بعد شناختی پریڈ ہوگی۔ وہ دربان اصل ڈاکو کو پہچانے گا۔ شیرو دادا کا اس ڈکیتی سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اسے اطمینان تھا، مگر بے چینی یہ پیدا ہو گئی کہ پولیس والوں کا 1 گھنٹے کا کام 1 دن اور 1 سال میں پورا نہیں ہوتا۔ اگر دیر ہو گئی تو رقم ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس نے تھانے دار سے کہا، جناب 1 گھنٹے بعد شناختی پریڈ ہوگی، آپ مجھے آدھے گھنٹے کی چھٹی دے دیں، میں ابھی واپس آ جاؤں گا۔ تھانے دار نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کیوں؟ یہاں سے جا کر اپنے خلاف کسی ثبوت کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات نہیں ہے، گھر میں میری بیوی بیمار۔ وہ گرج کر بولا، بکواس مت کرو، جاؤ حوالات میں جا کر بیٹھو۔ 2 سپاہیوں نے اسے وہاں سے لے جا کر آہنی دروازے کے پیچھے قید کر دیا۔ دوسری طرف سے مخلص میاں صبح سے شہر میں بھٹک رہے تھے۔ شام تک اپنے تمام رشتہ داروں کے ہاں جا کر دیکھ لیا، رضوانہ کہیں نظر نہیں آئی۔ ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ ویسے بانو بیگم بھی یہ سوچ نہیں سکتی تھیں کہ اس کے وکیل نے اسے بیٹی بنا کر اپنے ہاں پناہ دی ہوگی۔ وہ بیچارے اپنی بیوی کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ واپس گھر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ امی پٹائی کریں گی۔ وہ ایک ایسے علاقے سے گزر رہے تھے جو سرے شام ہی ویران ہو جاتا تھا۔ چور، اٹھائی گیرے کسی موٹی اسامی کی طاق میں رہتے تھے۔ ایسے ہی اٹھائی گیروں نے مخلص میاں کو گھیر لیا۔ ان سے کہا، جیب میں جتنی رقم ہے نکال دو۔ مخلص میاں نے ایک بار رضوانہ کے کہنے پر جھوٹ کہا تھا کہ بدماشوں نے انہیں مار پیٹ کر ان کی جیب سے 2000 روپے نکال لیے ہیں۔ اب وہ جھوٹ سچ ہو رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی جیب سے 2200 روپے 8 آنے نکال کر ایک اٹھائی گیرے کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ ابے بڑی رقم چھپاتا ہے، ایک نے ان کی پیٹھ پر زور کی تھپ لگائی۔ مار سے گھبرا کر اچانک ہی بھاگنے لگے۔ یہ بھول گئے کہ چور پولیس والوں سے بھی آگے بھاگتے ہیں۔ وہ تھوڑی دور جا کر پھر ان کے گھیرے میں آ گئے۔ چاروں طرف سے ان پر ہاتھوں اور لاتوں کی بارش ہونے لگی۔ وہ لوگ مارنے کے دوران ان کی تلاشی بھی لے رہے تھے۔ ایک نے چلا کر کہا، یہ سالا جھوٹ موٹ بھاگ رہا تھا، اس کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ چلانے والے نے ان کے منہ پر ایک گھوسا مارا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کچرے کے ڈرم سے ٹکرائے، اپنا توازن سنبھال نہ سکے، وہاں سے الٹ کر ڈرم کے اندر پہنچ گئے۔ چوروں کو اب ان سے کیا لینا تھا؟ وہ لوگ وہاں سے بھاگتے چلے گئے۔ فون کی گھنٹی چیخنے لگی۔ بانو بیگم نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، میں جابر کی ماں ہوں۔ مکار بڑھیا، دوسری طرف سے کسی نے کہا، 9 بجنے والے ہیں، ہمیں 1 لاکھ روپے نہیں ملے، تیرا بیٹا بھی تجھے نہیں ملے گا۔ وہ چیخ کر بولی، نہیں، میں نے تو رقم پہنچا دی ہے۔ اب جابر کی آواز سنائی دی، امی، آپ نے چالاکی دکھا کر بہت برا کیا۔ جو رقم لینے گیا تھا آپ نے اسے حوالات میں پہنچا دیا۔ یہ جھوٹ ہے، کسی دوسرے نے کہا۔ چالاک لومڑی، میں خود اسے دور سے دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ حوالات میں ہے، ہم کچھ پوچھنے کے لیے تھانے جائیں گے تو ہمیں بھی اندر کر دیا جائے گا۔ لے، اب اپنے بیٹے کے لیے چلنے والی گولی کی آواز سن۔ جابر کی آواز سنائی تھی۔ وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اسی وقت ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ بانو بیگم چیخنے لگیں، ایک ہاتھ سے اپنا سینہ کوٹنے لگیں، فون پر جابر کو پکارنے لگیں، مگر فون پر موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ریسیور ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگیں، پھر جنونی انداز میں دوڑتی ہوئی سامنے کی دیوار سے اپنا سر ٹکرا دیا۔ 1 بار 2 بار ٹکرانے کے بعد سر چکرایا تو وہ کرسی پر گر پڑیں۔ سر سے بہتا ہوا لہو چہرے پر پھیل رہا تھا۔ ان کے دیدے پھیل گئے تھے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ انہوں نے بلیک میلر کی ہدایت کے مطابق 1 لاکھ روپے کے نوٹوں کا بنڈل بنا کر اخباری کاغذ میں لپیٹ کر مقرر کی ہوئی جگہ پر رکھ دیا تھا، پھر وہاں سے چلی آئی تھیں۔ سخت تاکید کی گئی تھی کہ جہاں رقم پہنچائی جائے گی وہاں وہ کہیں چھپ کر کسی کو تاڑنے کی کوشش نہیں کریں گی، اس لیے وہ فوراً واپس گھر آ گئی تھی۔ اتنے میں مخلص میاں کی آواز سنائی دی، امی آپ کہاں ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ میں کمانے کی فکر نہیں کرتا، یہ دیکھیے روپے ہی روپے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں۔ بانو بیگم کے پھیلے ہوئے دیدے اور پھیل گئے۔ مخلص میاں اخباری کاغذ کا بنڈل کھول کر
بڑے بڑے نوٹوں کی گٹیاں اپنی ماں کے قدموں میں ڈال رہے تھے۔ بانو بیگم نے وحشت اور جنون سے چیخنا چاہا، مگر یکلختی دل کی دھڑکن ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔